أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا معلم ابراہیم علمنا، یا مفہم سلیمان فہمنا، ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ معزز سامعات اور رائے کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا ذکر کرنے اور اب جو احکام ہے اس کو سمجھنے کا ایک اور اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، اور ہمارا جو سلسلہ وار درس چل رہا تھا سورہ جمعہ پر، اور سورہ جمعہ کی جو آیت ہے جس میں تزکیہ کا ذکر ہے، مین پرپس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجنے کا وہ تزکیہ، لوگوں کو پیوریفائی کرنا، لوگوں کو کلینس کرنا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے انسان کی حقیقت اور انسان کے اندر پائے جانے والی جو روح ہے، جسم ہے، اور جو انسان کی فطرت ہے، اس کو بھی ہم نے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح ہم استعمال کرنے والوں میں بھی شامل ہو۔ پھر انسان کی حقیقت اور انسان کا جو عمل ہے، پازیٹیوٹی اینڈ نیگیٹیوٹی انسان کے اندر ہے، ان دو کے درمیان بیلنس لے کر ہمیں چلنا ہے، یہ مقصد ہم نے سمجھا۔ اس کے بعد انسان میں جو موٹیوز ہے، جو نیڈ ہے، جسے ضرورت بھی کہتے ہیں، جسے ارج بھی کہتے ہیں، جسے موٹیو بھی کہتے ہیں، تو بایولوجیکل نیڈ اور سائیکولوجیکل نیڈ ہے، سوشل نیڈ ہے۔ اس میں ہم پہلا ٹاپک بایولوجیکل نیڈ کو ہم سمجھ رہے تھے، اور اس میں بھی ہم نے سیکس کے ریلیٹڈ جو بھی اسلامی تعلیمات ہے وہ ساروں پر ہم نے فوکس کیا ہے، اور سیکس کے ریلیٹڈ جو انفرادی انسان، ایک مرد ہو یا عورت، کیسے اس موٹیو کو، اس نیڈ کو، اس ضرورت کو کنٹرول میں رکھے یا حلال طریقے سے اس کو کس طریقے سے استعمال کرے، اس کو ہم نے سمجھا۔ پھر ایک فیملی ہے، ایک گھر ہے، تو وہاں پر یہ سیکشول نیڈ جو ہے اس کی ٹریننگ کیسی دی جائے بچوں کو، ماں باپ کیسے رہے اور بچوں کی کیسی تربیت ہو، گرلز کی کیسی تربیت ہو، بوائز کی کیسی تربیت ہو، اس کو ہم نے سمجھا۔ پھر ہم نے انسان جب سوسائٹی میں رہتا ہے تو سوسائٹی والوں کی کیا ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی کیا ذمہ داری ہے اس کے تحت، یعنی سوسائٹی میں بھی بے حیائی نہ ہو، کیونکہ بچے ماحول کا اثر لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ اس کو ہم نے سمجھا، بے حیائی کے جو عنصر ہے، جو طریقے ہیں سوسائٹی میں، اس کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے تاکہ ایک پاک معاشرہ وجود میں آئے، کلین سوسائٹی رہے۔ بہرحال تفصیل سے ہم نے اس میں روشنی ڈالی ہے۔ آج ہم ایک اور بایولوجیکل نیڈ پہ فوکس کریں گے، وہ ہے ہنگر اور تھرسٹ، بھوک اور پیاس۔ بھوک اور پیاس کے بارے میں تزکیہ کیا ہے اور تجزیہ کیا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ فوکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو سمجھنے کا معاملہ ہے اس کو آسان کرے، اور ہمیں زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے، اور اسی طریقے سے ہم زندگی گزارنے والوں میں میرا اور آپ کا شمار کرے اللہ رب العزت۔ پہلا سوال ہے، انسان کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں اس کا اینڈ ہوتا ہے؟ مطلب جو اس کا پروسیس ہے ڈیولپمنٹ کا انسان کے،
وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے. اب اسٹیجز آف باڈی ڈیولپمنٹ. آدم علیہ السلام کے لیے ایکسکلوزیولی تھا وہ مٹی سے بنانا، لیکن باقی سارے انسان جو ہے وہ سپرم سے ان کا سٹارٹنگ ہوتا ہے اور وہ کمپلیٹ ہوتا ہے انسان کی موت تک. نیکسٹ ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے کتنے آرگنس رکھے ہیں. آرگنس کتنے ہیں ہماری باڈی میں؟ 12 کے بارے بتا رہے ہیں. 12 آرگنس ہے بس. یہ آرگنس تو بہت ہے، لیکن سینس آرگن جو فیل کر سکتے ہیں وہ تو صرف 5 ہے نا. ہاں 78 آرگنس. 78 آرگنس انلیمیٹڈ ہے، کیونکہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی آپ گنتے بیٹھیں گے تو بہت زیادہ ہوں گے. لیکن زندہ رہنے کے لیے کتنے آرگنس وائٹل رول ادا کرتے ہیں؟ بھوک اور پیاس سے، ہنگر اینڈ تھرسٹ. نہیں بتایا شاید کسی نے. سینس آرگنس بولے تو 5 آرگنس ہے نا. سینس آرگن آکسیجن زندہ رہنے کے لیے ہارٹ ہے. نہیں ہارٹ نہیں ہے. 8 آرگنس ہے نا. 8 آرگنس نہیں ہے، 5 آرگنس ہے جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے کام آتے ہیں. ایک ہے ہمارا ہارٹ، برین، کڈنی، لیور اینڈ لنگس. یہ 5 اگر ذرا دیر کے لیے بھی ایک بھی کام کرنا چھوڑ دے تو پھر انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اب سوال ایک اور ہے، انسان کو جینے کے لیے مین کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ مطلب ہماری باڈی کو سروائیو ہونے کے لیے 4 چیزیں: ہوا، پانی، خوراک. آکسیجن، پانی، خوراک. ہوا، کھانا، پانی، ہوا. آکسیجن، ہوا. ہاں آکسیجن، واٹر اینڈ فوڈ. تو یہ زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے. اب نیکسٹ سوال ہے، آکسیجن، واٹر اینڈ فوڈ میں اللہ رب العزت نے کون سی چیزوں میں لذت رکھی ہے اور کون سی چیزوں میں لذت نہیں ہے؟ مطلب کس میں ہمیں مزہ آتا ہے، کس میں لذت نہیں ہے. کھانے اور پانی میں لذت ہے. آکسیجن، پانی میں تھوڑی سی لذت رکھی ہے. یہ صحیح ہے. لذت ہے. میٹھا پانی میں لذت ہوتا ہے. پانی پیے تو مزہ لگے گا نا. چلے صحیح ہے ماشاء اللہ. تو آکسیجن میں کوئی لذت، اس کی تیاری کر لی. آکسیجن میں کوئی لذت نہیں ہے، اور واٹر میں ہے لذت لیکن بہت کم مقدار میں، لیکن فوڈ میں بہت لذت ہے. یہ پوائنٹ یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ تھوڑا فوکس کرنے کی بھی ضرورت ہے. جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ زیادہ تر لذت کی چیزوں میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے. ایک اور سوال ہے، کھانا کھانے کی ضرورت اللہ رب العزت نے ہمارے اندر کیوں رکھا ہے؟ سروائیو کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے آرگنس کو صحیح رکھنے کے لیے، طاقت پہنچانے کے لیے، جسم کی نشو و نما کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے باڈی کو جتنی طاقت چاہیے اتنی. ہاں یاسمین کا صحیح جواب ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے، فزیکلی اسٹرانگ ہم رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کھانے کا ارج جو ہے، کھانے کا نیڈ جو ہے وہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم باقی سب کے آنسرز جو ہے وہ بات کی بات، مین پرپس کیا ہے جو اللہ رب العزت نے ہنگر اور تھرسٹ ہمارے اندر رکھا ہے، اس کا ریزن ہے کہ ہم عبادت کرنے کے لیے، ہاں اللہ کی عبادت کریں فزیکلی اسٹرانگ ہو کر. اس کے ریلیٹڈ ایک حدیث آتی ہے، کوئی بتائیں گے فزیکلی اسٹرانگ کے ریلیٹڈ؟ ایک حدیث میں فزیکلی اسٹرانگ کے ریلیٹڈ کچھ بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بات کیا ہے وہ حدیث کیا ہے؟ قوی مومن یعنی طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے. طاقتور مومن کو پسند کیا اسلام نے. ٹھیک ہے، جو فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے، فزیکلی اسٹرانگ مینس اس میں سب آ گیا، مینٹلی اسٹرانگ، ایک اسٹرانگ پرسنالٹی جو ہے وہ اسلام پسند کرتا ہے. کمزور، لاغر اور ویک پرسنالٹی کو اسلام اتنا پسند نہیں کرتی. اوکے، تو ہمیں فزیکلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فزیکلی اسٹرانگ تھے. ہم یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ڈھول کر دیتے کہ ان کی روحانی طاقت تھی. روحانی طاقت بھی کب آتی ہے؟ جب آپ فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو پھر روحانی طاقت بھی آتی ہے. اس کی بھی ہم آگے سمجھیں گے انشاءاللہ. ایک اور سوال ہے، انسان کے اندر وہ کون سی سروائیول نیڈ ہے جو ہم بغیر ہماری محنت کے پوری ہوتی ہے؟
پوری ہو رہی ہے. انسان کی سانس لینا، سانس آکسیجن، سانس لینا آتی جاتی. اچھا آکسیجن ایک ہوا. اور کون سی سروائیول نیڈ ہے جو ہماری محنت کے بغیر پوری ہوتی ہے؟ آنکھ سے دیکھنا. گروتھ بغیر ہماری محنت کے پوری ہوتی ہے. ہاں باڈی گروتھ، ویری گڈ. نیند، ڈائجسٹ ہونا، فوڈ ڈائجسٹ ہونا، یس اوکے. اور ہارٹ کا پمپ کرنا، بلڈ. ہاں جی. باڈی ٹیمپریچر ہے ہماری، اور آکسیجن پروسیس ہے. باڈی ٹیمپریچر مینٹین پروسیس ہے. باڈی گروتھ پروسیس ہے. ہمارے آرگنز کا جو کام کرنے کا پروسیس ہے. یہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے محنت کے بغیر وہ پوری ہو رہی. تو ہماری محنت کس پہ ہے وہ آگے پتہ چلے گا. اچھا یہ جو ہمارے ان محنت کے بغیر پوری ہو رہی، اس میں تزکیہ یا تجزیہ کا کوئی پہلو ہے؟ سوال یہ تھا میرا کہ جو یہ نیڈس ہے، جو یہ ضروریات ہے جو ہماری محنت کے بغیر پوری ہو رہی، مطلب آکسیجن پمپ کرنا، آکسیجن لینا، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنا، باڈی ٹیمپریچر مینٹین، باڈی خود رکھنا، باڈی کا گروتھ ہونا، بچپن، جوانی، بڑھاپا، آرگنز جو ہے ہمارے کام کرنا، ان میں تزکیہ اور تجزیہ کا کچھ پہلو ہے؟ باجی جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں. ہاں یا نا میں جواب دیجئے، صرف ہاں یا نا. نہیں جی ہے. ہے جی ہے، جی ہے بالکل ہے. تزکیہ اور تزکیہ. تو ریشما آپ نے نہیں کہا، کیسے نہیں؟ کیونکہ یہ نازیہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آٹومیٹک انوالنٹری ہے نا، یہ اپنے آپ ہی آ رہا ہے. آپ اس میں آکسیجن میں کوئی محنت نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ نے خود پرووائڈ کی ہے نا. اب ہم اس کو کم بیش تو کر نہیں سکتے. جی ویری گڈ. اس میں تزکیہ اور تجزیہ کا کوئی لذت شامل ہے، اس میں اپن وہ کر سکتے نا. تزکیہ اور تجزیہ، اس میں لذت شامل نہیں ہے، تو اس لیے ہاں اس میں لذت کے علاوہ بھی یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے نا. وہ خود بخود پروسیس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ خود بخود پروسیس کروا رہے. تو جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اس میں کوئی تزکیہ اور تجزیہ کا پہلو نہیں ہے. اگلا سوال ہے، اسلام نے حرام غذا لینے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس سے باڈی کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے بلکہ باڈی کو نقصان ہوتا، اور انسان بھٹک جاتا ہے. انسان بھٹک جاتا، اور وہ حیوانیت، شیطان اس میں حاوی رہتا ہے. شیطان حاوی ہوتا. حرام غذا لینے سے شیطان حاوی ہوتا ہے. غذا میں شیطان ہی مطلب اس میں اسی کا ہاتھ ہوتا ہے نا کہ حرام کھاؤ. اگر حرام غذا کھائیں گے تو ہمارا دل بھی سخت ہونے لگتا ہے نا. دل دماغ وہ سوچنے کی سب صلاحیت نہیں رہتی، صحیح غلط میں پہچان نہیں ہوتی. ہمارے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیں نیکی اور ثواب، بدی اور اچھائی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ضمیر ختم ہو جاتے ہیں. جی ویسے آپ سب کے خلاف ہو گیا پھر یہاں. ہاں آپ سب کے جواب صحیح ہے، کیونکہ جو ہمارے آرگنز ہیں نا وہ اللہ رب العزت نے حلال کا ایڈکٹ بنایا. ٹھیک ہے، اگر ہم اس میں حرام ڈالیں گے تو اس کی حرمت کو ہمارے آرگنز یعنی باڈی پارٹس آبزرو کریں گے اور اس سے حرام چیزیں ہی نکلیں گی. انسان کی سوچوں پہ بھی اثر پڑتا ہے، انسان کے بولنے پر بھی اثر پڑتا ہے، انسان کے یعنی اعمال پر بھی اثر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے نا، تو پھر ہمارے باڈی پارٹس کو، ہمارے آرگنز کو حلال چیزوں کی عادی ہے. تو حرام کرنے سے پھر وہ اس کا اوریجن افیکٹ ہوتا ہے، اصلیت اس کی جو ہے افیکٹ ہوتی ہے. پھر شیطانیت اس کے اندر آتی ہے، شیطان کے نقش قدم پر وہ چلنے لگتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے، حرام کھانے کون کون سے ہیں، کس سورے میں بتایا گیا؟ سورہ بتائیے، آیت نمبر بتائیے. سورہ مائدہ میں نمبر 3 سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں. سورہ بقرہ 168 نازیہ. ہاں وہاں پر بھی ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں بھی ہے. حرام کا لسٹ سارا وہاں پر موجود ہے. اچھا اب حلال چیزیں ہیں، حلال کھانا ہے، اس کو بعض چیزیں حرام کرتی ہیں. وہ چیزیں کون سی ہیں؟
کن چیزوں کے وجہ سے حلال کھانا بھی حرام بن جاتا ہے؟ کن کاموں کی وجہ سے؟ سوال سمجھ نہیں آیا باجی, آواز بریک ہو رہی تھی. اچھا پھر سنیے ابھی واپس. کن چیزوں کے وجہ سے حلال کھانے بھی حرام ہو جاتے ہیں؟ غیر اللہ کے نام لے کر, غیر اللہ کا نام لینے سے, اور گوشت اگر اس پہ جھٹکے کا گوشت جو ہوتا ہے اس کو حلال نہ کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. جس پہ اللہ کا نام لیا وہ حلال ہے, جس پہ نہیں لیا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا. وہ حرام ہو جاتا ہے. اور کون سی چیزیں ہیں جس سے حلال حرام ہو جاتا ہے؟ اور کون سے کام ہے جس سے حرام کمائی سے ویری گڈ, حرام کمائی سے حلال حرام ہو جاتا ہے. اور کسی کا لے کر کھانے, کسی کا لے کر کھانے سے, اور تکبر کر کے, شو آف کر کے کھا رہے, شو آف دکھاوا, نام رکھ کے کھانا. جی, سود سے, کسی کو دھوکہ دینے سے, رشوت لینے سے, بھی حرام ہو جاتا ہے. غیر اللہ کا نام سے, چھین چھپٹ کے کھانے سے, چوری کا مال سے, یہ سب سے حلال پھر حرام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے, روح کے ساتھ اللہ رب العزت نے جسم کو کیوں لگایا ہے؟ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہماری روح کے ساتھ جسم کو چپکایا, کیوں؟ تاکہ اعمال کا بدلہ, جیسے آنکھ کا بدلہ آنکھ کے ساتھ, ہاتھوں کا پاؤں جس طرح چلتے, یعنی ہمارے اعمال کا جزا و سزا کے جواب دہ ہمارے یہی ہوں گے, اعضاء ہوں گے, جس فارغ بازی کھا سکے یا چل سکے باڈی. آزمائش کے لیے, آزمائش کے لیے, یہ ہے, یہ جواب ہے. انہیں روح کے ساتھ اللہ رب العزت نے جسم کو لگانے کی وجہ کیا ہے؟ آزمائش, ٹیسٹ, ہمارا ٹیسٹ کرے, ہمیں جانچ پڑتال کے دیکھے کہ کون کتنا عمل کرنے والا ہے. ورنہ تو روح پہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, جسم اس کو لگا تو پھر یہ اکاؤنٹیبل ہو گیا. اب اس کو ٹیسٹ کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا. ایک اور سوال اسی کے ریلیٹڈ, یہ کہاں پر, کون سی سورے میں یہ بتایا گیا کہ میں نے تمہیں ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا؟ سورہ ملک. سورہ ملک میں. ویری گڈ, آیت بتائیے. دوسری آیت, ہاں, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہاں, لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اگلا سوال ہے, تزکیے کے نام پر لوگوں نے کھانے پینے کے ریلیٹڈ کیا تجزیہ کیا ہوا ہے؟ تجزیہ کر رہے, غلط کر رہے, لیکن اس کو تزکیے کا نام دیے ہوئے ہیں. وہ کیا کیا کام ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ بس سوال سمجھ آیا پہلی بات تو؟ جو شادیوں میں اتنا کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو وہ بنا بھوک کے کھانا تزکیہ سمجھ کے تجزیہ ہو رہا ہے نا, وہ اسراف ہو رہا ہے. اوکے, نیکسٹ. اور جیسا ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا, نیچے بیٹھنا نہیں. سنت یہ ہے کہ 1/3 کھانا ہے لیکن ہم پیٹ بھر کے کھا لیں, گلے تک کھانا, گلے تک نہیں سنے, گلے تک کھانا غلط ہے نا. میرا سوال کیا ہے, ہم نے اچھا سمجھا ہوا ہے, حالانکہ وہ تجزیہ ہے. لوگوں نے اس کو اچھا سمجھا ہوا ہے, تزکیہ سمجھا ہوا ہے, لیکن ہے اسلام کے نظر میں وہ تجزیہ. وہ کون سے طریقے ہے؟ دکھاوا تو غلط ہی ہے نا. دکھاوا تو غلط ہی ہے نا. کیا میم؟ دکھاوا تو غلط ہی ہے. میرا سوال تھا, ہمیں یہ چیز اچھی سمجھ کے ہم کر رہے, لیکن اسلام کی نظر میں وہ غلط ہے, وہ تجزیہ ہے. وہ کون سے کام ہے جو فوڈ کے ریلیٹڈ ہم کر رہے؟ کھانا سمپل ہونا چاہیے, لیکن اپن اس میں لذتیں شامل کر کے اس میں مطلب ہم لوگ اسپون سے کھاتے ہیں, ہائیجینک ہے بول کے. ہاں, ویری گڈ. یاسمین کیا بولے آپ؟ تو ہائیجینک سمجھ کے اسپون سے کھاتے ہیں, لیکن سنت طریقہ ہے ہاتھ سے کھانے کا. ہاں, ہائیجین سمجھ رہے, ہم تزکیہ سمجھ رہے, اچھا کام سمجھ رہے اسپون سے کھانا. حالانکہ اسلام کے نظر میں وہ اچھا کام نہیں ہے, وہ تجزیہ ہے. اسلام ہمیں ہاتھ سے کھانا سکھاتا ہے. ایسی باتیں بتائیے, یہ جو اگزامپل ملا نا آپ لوگوں کو, اس طریقے کی. بیٹھ کے کھانا بھی چاہیے تھا میم, لیکن نیچے بیٹھ کے سسٹم کے چلتے سب کھڑا ہو کے کھاتے ہیں دکھانے کے لیے. ہاں, بیٹھ کے کھانا سنت ہے, لیکن آج ہم کھڑے ہو کے کھانا یا پھر ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا اس کو اچھا سمجھ رہے. ہاں,
اور جب کھانا فنش ہوتا ہے گلاس یا کپ کس میں تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بدو کی طرح نہ ہو، کلاس لوگوں کی طرح بول کے تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں وہ. اور جتنی ضرورت ہے اتنی نہیں لے کے پورے پلیٹ کو بھر لیتے اور آدھے سے زیادہ کھانا کو چھوڑ دیتے، جبکہ کھانا پلیٹ صاف کر کے کھانی ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ اس میں کھایا بھی ہے کہ نہیں. اچھا سمجھ کے چھوڑتے آپ، فیشن سمجھ کے چھوڑا. ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. فیشن سمجھ کے لیتے ہیں نا میم، چھوڑ دیتے تھے کھانے، مطلب ہاں فیشن لوگ سمجھ کے لیے کہ اتنا سارا لیے ہیں. لوگ فیشن سمجھ کے بھی لیتے نہیں لو ہونا بول کے تھوڑا گلاس میں چھوڑ دیتے ہیں کہ ان پڑھ لوگ جیسا پورا چاٹ کے نہیں کھا لینا، ہاں بس تھوڑا سا چھوڑنا ہے کلاس. جی جی یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور حد سے زیادہ پکا کے کھانا، حد سے زیادہ اوور کوک پکا کے کھانا. ٹھیک ہے. ملٹی کوک فوڈس کھانا، اس کو بھی ہم فیشن سمجھ رہے. بے شمار آئٹم شادی میں بے شمار آئٹمس جو بن رہے ہیں وہ بھی مطلب صحیح نہیں ہے. ہاں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ہے اور سب لینے کے چکر میں سب چھوٹ بھی جاتا ہے. پھر کتنا تکبر کے طور پر بہت سارے آئٹمس بنانا. ٹھیک ہے. اور اس میں آدھے لوگ کھا نہیں سکتے اور پھینک دیتے. یہ بھی ہم نے تزکیہ سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یعنی ایک سویلائز سوسائٹی سمجھا ہوا ہے، لیکن ہے وہ اسلام کی نظر میں غلط. گرم کھانا نہیں کھانا باجی، بسم اللہ پڑھ کے کھانا. ہاں گرم گرم کھانے کو بھی فیشن سمجھ رہے لوگ. ہاں گرم کھانے کو فیشن سمجھیے تبھی تو جائیے گا نا شادی میں. ہاں اچھا یہ بھی ہے کہ گرم گرم روٹی چاہیے. ذری ٹھنڈی ہو گئی تو گرم روٹی کے چکر میں تھوڑی ٹھنڈی روٹی ہٹا کے رکھ دیتے ہیں. سمپل میں 5 پوائنٹس میں بتائیے کھانے کا تزکیہ کیا کیا ہے. اونلی 5 پوائنٹس میں بتائیے کھانے کا تزکیہ سنت سے ہمیں کیا ملتا ہے. بسم اللہ بول کے کھانا ہے اور 1/3 کھانا ہے کھانے سے پہلے ہاتھ میں ایک پیر اٹھا کے ایک پیر پہ بیٹھ کے یا پھر بسم اللہ بول کے کھانا اپنے طرف سے کھانا، سر پر اوڑھ کے کھانا اور نیچے بیٹھ کے کھانا. یہ سوال نہیں تھا کہ کھانے کی سنتیں بتاؤ، میرا سوال تھا کھانے کے ریلیٹڈ تزکیہ کیا ہے. پاک کھانا. پاک کھانا. ویری گڈ. ایک اور حلال 3 پورشنز میں ڈیوائڈ کر کے کھانا نا، ایک فل ہو سکے اتنا اچھا رہتا، باڈی ڈائجسٹ کرنے میں آسان. ہاں سمپل کھانا. عافیہ صحیح ہے. چلے پوائنٹس لکھ لیجئے. کھانے کا تزکیہ جو ہے اس کے 5 پوائنٹس لکھ لیجئے. پوائنٹ نمبر 1 سادہ کھاؤ، دوسرا کم کھاؤ، تیسرا صاف کھاؤ، چوتھا اسراف نہ کرو، پانچواں بخیلی نہ کرو. یہ کھانے کا تزکیہ، اس میں سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں آپ کے. اگلا سوال ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو شیطان نے آدم علیہ السلام کے منہ سے داخل ہوتا تھا اور پیچھے کے راستے سے باہر آتا تھا، اور اس نے دیکھا ایک چیز آدم علیہ السلام کے باڈی میں اندر، اور اس نے کہا کہ میں اسے، یہ میرے قابو میں آ جائے گا، میں اسے قابو کر سکتا ہوں. وہ کون سی چیز اس نے دیکھی جو یہ جملہ اس نے کہا؟ نفس. چیز دل پہ قبضہ، جب دل میں مہر لگا دیتا ہے نا شیطان. پیٹ. کس نے کہا پیٹ؟ مین چیز ہمارا دل ہے. ہینا. جی پیٹ ہے. شیطان نے دیکھا کہ اس کو پیٹ لگا ہوا ہے تو میں آرام سے اسے قابو کر سکوں گا. اس کے اندر کانفیڈنس آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس بات سے سمجھیے کہ پیٹ کتنی بڑی بلا ہے. سمجھ آ رہی؟ شیطان نے دیکھا کہ اس کو پیٹ لگا ہوا ہے تو یہ آرام سے میرے کنٹرول میں آ جائے گا. اب دیکھو کون کون اس کے کنٹرول میں آرام سے آ جاتا ہے. اچھا ایک اور سوال ہے، سارے کرونک ڈیسیزز جو انسان کو ہوتے ہیں اس کا ہیڈ کوارٹر کون سا آرگن ہے؟ سارے جو بیماریاں انسان کو لائق ہوتی ہے اس کا ہیڈ کوارٹر کون سا آرگن ہے؟ اسٹمک ہے. غلط کھانا کھائیں گے، حرام کھائیں گے، اسٹمک سے ہی جی ٹائم پہ نہیں کھائیں گے تو وہیں سے ساری بیماری انسان میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے وہ ساری بیماریاں پیٹ کے وجہ سے ہی ہوتی ہے. اوکے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، سب سے برا برتن جو بھرا جاتا ہے
वो बर्तन कौन सा है? पेट ही है, पेट। हाँ, सबसे बुरा बर्तन जो भरा जाता है वो पेट है। पेट ठीक है, जितना भरोगे उतना वो भरता ही जाएगा, और जितना भरेंगे उतना वो इंसान के लिए बुरा होता जाएगा। अब बताइए, खाने के मामले में अब माशरे में, अपने घरों में, अपनी ज़िंदगी में, माशरे में क्या क्या तत्सिया के काम होते हैं? दिखावा, तकब्बुर, खैर, खराबी, ज्यादा बना के वेस्ट करना, ज़्यादा बना के इसराफ करना, इसराफ हो गया, और अनहेल्दी फूड खाना, अनहेल्दी फूड खाना। ओके, और भूख ना हो फिर भी सामने वाले के लिए खाना पड़े। हाँ, ये भी बड़ा पॉइंट है, भूख ना हो फिर भी सामने लोगों को खुश करने के लिए ज़बरदस्ती खाना पड़ता है, ये भी तत्सिया है, गलत चीज़ है ये। आप भूख नहीं है तो लोग भी ज़बरदस्ती करते हैं और वो भी शर्मिंदा होके खा ही लेता है। गरीब अपने जो घर में काम करते हैं उनको देना पड़ेगा, उनको देना तत्सिया है, गलत काम है उनको देना। हक तलफी करना, अच्छा, उनको ना देना खाना, ये भी तत्सिया है। ठीक है, और गरीब लोगों को देने में बखीली करना, हाँ, बखीली करना, लोगों को खाना खिलाने में बखीली करना, ये भी तत्सिया है। और हलक तक खा लेना, हाँ, यस, हलक तक खाना, ये भी तत्सिया है। और दूसरों को खाना और दूसरों को अपने यहाँ दावतों पे ना बुलाना, हमने जैसे नहीं खिलाना दूसरों को दूसरों का खाना। अच्छा, हम ना खिलाना, दूसरों का दावतें लेते जाना, खुद दावत नहीं देना। अच्छा, ये भी तत्सिया, हमारी मर्जी है भाई, हम खिलाएंगे भी नहीं भी। आप बकील बन के नहीं खिला रहे अलग बात है, लेकिन ये कि वो दिया तो हम दें, अदला बदला नहीं है ना गेम। पार्टी में शराब रखना और हाँ, बेफजूल चीजें जैसे रखना, एक्स्ट्रा हराम खाना, बगल वाले का ख्याल किए बिना अपनी प्लेट को भर लेना। वेरी गुड, ये भी है। और क्या है तत्सिया? सभी लोग खाने बैठने से पहले खुद ही खा लेना, खाने में खराबियां निकालना, नुक्स निकालना, खाने में नुक्स निकालना, ऐब निकालना, और इस्लाम की टीचिंग्स तो अलग है ना, ये भी तत्सिया है। टाइम पे नहीं खाना, टाइम पे खाना के भूख पे खाना, भूख से खाना, हमेशा भूख से खाना, जब भूख लगे, ये नहीं कि वक्त सवाल से भी खाना है ये। भूख से खाना है हमेशा। हाँ, भूख से खाना है, खाना भूख से टाइम खाना पे नहीं खाना। पॉइंट वाइज आप लोग ज़रा सुने, तत्सिया क्या क्या होता है हमारे सोसाइटी में, हमारे घरों में। एक तो मोस्टली बिस्मिल्लाह कहना बहुत लोग भूल जाते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं कहते खाने के पहले। बच्चों को टैब वगैरह दे देते हैं और वो पोएम सुनते हैं, हम भी कुछ प्रोग्राम लगा देते हैं, बिस्मिल्लाह कहना तो भूल ही जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो बिस्मिल्लाह नहीं कहे बगैर खाता है उसके साथ शैतान भी शामिल हो जाता है। मतलब शैतान को इसने दोस्त बना लिया, साथ में खा रहा है जो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है। ये भी तत्सिया है। और लेफ़्ट हैंड से खाना, ये जो का कल्चर हमने एडॉप्ट कर लिया, लेफ़्ट हैंड से खाना। बहुत सारे लोगों को जो मुसलमान हैं उनको मैंने देखा लेफ़्ट हैंड से आराम से पानी भी पी लेते हैं, जूस का जो है लेफ़्ट हैंड में होता है, लेफ़्ट हैंड से निवाले भी लेते हैं, तो ये तत्सिया है। और खाने में जो बैठने का तरीक़ा है वो आज जो डाइनिंग पे हम बैठे, चले मजबूरी है, आप पैरों का दर्द है वो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है फिर भी हमने डाइनिंग अडॉप्ट कर लिया और टेबल पे बैठ रहे, किसी भी बेड पे बैठ रहे, लौट रहे, लेट के खा रहे। बैठने का तरीक़ा जो सुन्नत का है वो हमने अपनाया नहीं है, वो भी तत्सिया है। और भूख ना हो फिर भी वो खाते रहना, फ्यूल भरते रहना, वो भी तत्सिया है। इस्लाम ने ये कहा, इस्लाम ने क्या कहा, तस्किया के क्या क्या पहलू है, हम उसका भी लिस्ट इसके बाद रखेंगे। ये सिर्फ हम तत्सिया पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसराफ करना, हद से ज़्यादा खा लेना, हद से ज़्यादा लोगों को खिला देना, ये भी तत्सिया है। और लोग साथ बैठ के नहीं खाना, अकेले अकेले खाना, ये भी तत्सिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ बैठने की तलकीन की है। और दूसरों का हक मारना, हाँ, खाने पीने के लिए दूसरों का हक मारना, दूसरों की चीज़ें खा लेना, ये भी तत्सिया है।
دوسروں پر کھانے پینے کے لیے زیادتی کرنا یہ بھی تجزیہ ہے، چھین کر کھانا یہ بھی تجزیہ ہے، اور کھانے پینے کے لیے لوگ قتل غارت گیری بھی کرتے ہیں، بڑے پیمانے پہ جاؤ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا ایک دو نیوالوں کے لیے بھی لوگ قتل کر دے رہے، ایسے بھی کیسز ہو رہے دنیا میں۔ دیکھیں کھانے کا کتنا بڑا نیڈ ہے جو انسان کو ضرورت ہے، جس کی وجہ سے انسان قتل بھی کر رہا ہے۔ اور ایک تجزیہ کھانا کھلانے میں بخیلی کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کھانا کھلانے کو ہائیسٹ لیول بتایا ہے، تو ہم کھانا کھلانے میں بخیلی کرتے ہیں، کھلاتے نہیں ہیں، یہ بھی تجزیہ ہے۔ جنک اور پروسیس فوڈ کھانا، جس کے ہم ایسے عادی ہو گئے آج کہ اگر کسی کو روکا جائے کہ جنک مت کھاؤ، پروسیس فوڈ مت کھاؤ، تو لوگ کہنے لگتے ہیں آخر کھائے کیا، ایسا سینٹنس سننے کو مل رہا ہے۔ اتنے ہم عادی ہو گئے اس کے جنک کے اور پروسیس فوڈ کے، اور جب یہ چیزیں کھا رہے تو انسان ہائیبریڈ بن جا رہے، ہائیبریڈ جیسے وہ مرغی ہے نا، ہائیبریڈ مرغی یا ہائیبریڈ فروٹس ہے، تو گول گول موٹے موٹے ہائیبریڈ اچھا ہی لگتا نا دیکھنے میں، تو لوگ بھی ویسے بن جا رہے۔ اسلام نے یہ بھی بتایا کہ جب کھا رہے ہو تو دماغ کھانے پہ لگاؤ۔ مائنڈ لیس ایٹنگ بھی ایک تجزیہ ہے۔ جب مائنڈ لیس ایٹنگ کرتا ہے انسان، بغیر سوچے سمجھے کھاتا ہے تو بہت کھا لیتا ہے۔ جب سوچ سمجھ کے کھاتا ہے، بغیر ڈسٹریکٹ ہوئے کے کھاتا ہے، تو ایک آنت میں کھاتا ہے۔ یہ بھی سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم نے ادھر ادھر دماغ لگایا اور کھاتے گئے، یہ بھی کھانے کا تجزیہ ہے۔ اور یہ نہیں کھاتے ہم، وہ نہیں کھاتے، جو تکبرانہ جملے کہتے ہیں نا، میں وہ نہیں کھاتی، میں یہ نہیں کھاتی، بچے یہ نہیں کھاتے، اس کو وہ نہیں پسند، اس کو یہ نہیں پسند، جو چنندہ چیزیں رکھتے ہیں، چوز کرتے ہیں اور اس میں تکبر دکھاتے ہیں، ہم یہ نہیں کھاتے، ہم وہ نہیں کھاتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تجزیہ ہے۔ بل آپ پرہیز کے طور پر کھا رہے الگ بات ہے، آپ کو نہیں سوٹ کر رہا، ڈاکٹرز نے آپ کو سجیسٹ کیا، آپ نہیں کھا رہے تو الگ بات ہے، لیکن جھوٹ موٹ کا یہ تکبرانہ انداز میں ہمارے بچے یہ نہیں کھاتے، اس کو ہر چیز نہیں پسند، میں تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ ہو رہی ہے اس کو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کھانے نہیں دے رہے، یہ بات ہے۔ اس پہلو سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اس وجہ سے ہر چیز کھانے نہیں دے رہے۔ تو گریٹنس کس میں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے کھانے کے لیے حلال، جب آپ ہر چیز کھانے کے عادی ہو تو آپ گریٹ ہو، تو آپ اچھے ہو، ٹھیک ہے؟ تو 10 میں سے 2 چیزیں ہم کھاتے، 8 نہیں کھاتے، یہ بیڈ لوگوں کی نشانی ہے، گندے لوگوں کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی نشانی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو ایسے تکبرانہ جملے نہ بچوں کے سامنے کہیں، نہ بچوں کی عادتیں بگاڑے یہ جملے کہہ کے۔ گھر میں ایک ڈش بننا ہے، سب کھانا ہے خاموشی سے، تو اس کے لیے الگ، اس کے لیے الگ، مائیں خود بیڑا غرق کرتی ہے بچوں کا۔ اچھا، کھانا دیر سے کھانا، رات گئے تک لیٹ نائٹ کھانا، لیٹ نائٹ ڈنر کرنا، یہ بھی تجزیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عشاء کے بعد سونے کا حکم دیا، تو مغرب اور عشاء کے درمیان میں ہمارا کھانا فنش ہو جانا چاہیے، اور عشاء پڑھنا، عشاء کے بعد سو جانا فوراً، ٹھیک ہے؟ یہ اسلامک طریقہ ہے۔ آج ہم نے جو مغرب اور عشاء کے درمیان لنچ کرتے ہیں اور 12-1 بجے رات میں ڈنر کرتے ہیں، اور ہمارا جو انٹرنل سسٹم ہے، ڈائجسٹیو سسٹم ہے، بیڑا غرق ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، بلکہ پیروں سے رون دیا، تو بیڑا تو غرق ہوا نا ہماری طبیعتوں کا، ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو یہ ساری لیٹ نائٹ ایٹنگ، ہاں یہ بھی اس چیز میں لے کے آئے، ہم تزکیہ سمجھ کے تجزیہ کر رہے، یہ غلط چیز کو ہم فیشن بنا رہے، غلط چیز کو ہم اتنا جلدی کھا لیتے۔ آپ مغرب بعد جلدی کیسے کھائیں گے؟ تو ہم عادت بنا لیے نا، سنتیں ہمیں نہیں پتہ، اسلام کے ایٹیکیٹس ہمیں نہیں پتہ، تو ہم دیر کر کے عشاء کے بھی کہیں 1-2 گھنٹے بعد ہم کھانا کھا رہے۔ اور کیا ہے تجزیہ میں؟
जल्दी जल्दी खाना, ठीक है, बगैर चबाए के जल्दी जल्दी निगलते जाना, ये भी खाने के मामले में तदसिया है। इस्लाम क्या कहता है कि छोटा छोटा लुक़मा लो और खूब चबा के खाओ, खूब चबा के खाओ। अच्छा, ये हदीस किसी ने मशहूर किया, वह हदीस नहीं है, बल्कि वो 32 टाइम्स चबा के खाना, ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंबर फिक्स नहीं किया कितने टाइम्स आप चबाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फार्मूला बता दिया, छोटे छोटे निवाले लो और खूब चबा के खाओ, ठीक है, जिससे आपका हाजिमा अच्छा होगा और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और सारा मामला सही रहेगा। ये भी हमने तस्या किया हुआ है। बड़े बड़े निवाले लेते हैं और निगल देते हैं बगैर चबाए के, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये खाने में तस्या है, गलत चीज़ है। कि जो काम हमारे दांतों ने करना होता है, हमारी दांतों को करना पड़ता है, वो आंतों को करना पड़ता है, आंतें फिर एडजस्ट नहीं कर पाती। हाँ, और खाते हुए, टीवी देखते हुए खाना, मोबाइल देखते हुए खाना, ये सब तस्या है, ठीक है। और ये इन सारी चीज़ों के वजह से ही हम अमल नहीं कर पा रहे, इन सारी चीज़ों के वजह से ही दीन पे अमल करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें जाकर बहुत ज़्यादा असर करने वाली है। हमारा अमल दिखा रहा है ना कि हम कोई जो सही अमल करने वाला है, दीन पे अमल करने वाला है, तो उसके सारे सिस्टम्स सही है। मतलब जो दीन पे अमल नहीं कर रहा है, तो ये सब कनेक्टेड चीज़ें हैं, एक दूसरे से इंटरलॉक चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि टीवी देखते हुए खाने से अमल में क्या दोनों का कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है, ठीक है, गहरा कनेक्शन है। इस वजह से तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना टीचिंग्स इसमें दी है। इसलिए वजह से एक और रीज़न भी क्या हो रहा है, आज जो हम खा रहे हैं ना खाना, उससे हमें एनर्जी नहीं मिल रही, बल्कि एनर्जी चले जा रही है। इंसान खाना खा के थक रहा है, हालांकि खाना खा के एनर्जेटिक होना ना, खाना खा के थक क्यों रहा, ये सारी चीज़ों की वजह से। और खाने में तस्या, बार बार खाने को गर्म करना, एक ही खाने को बार बार 2 से 3, माइक्रोवेव आ गया, आराम से 1 से 2 बार 3 बार गर्म करो, वो खाओ। अब वो पता नहीं अंदर जाके क्या कर रहा होता है ना, रिएक्शन हो जाता है उसमें। जी, ये भी स्लोगन बना हुआ है कि ईट एज मच एज यू कैन, मतलब जो मिला, जितना मिला, जब मिला खाओ। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में फ्यूल कब डालते, जब फ्यूल ख़त्म होता तब फ्यूल डालते ना, लेकिन हम अपने ये बदतरीन प्लेट जो है हमारा पेट, उसमें फ्यूल डालते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं, डालते चले जाते, और वो ओवरफ्लो होता। हमें ये नहीं पता कि फॉल्स हंगर कौन सा है, ट्रू हंगर किसे कहते हैं, भूख असल में लग रही कि नहीं लग रही, वो भी हम समझ नहीं पा रहे। इतने ज़्यादा हम क्या हो गए, भटक गए ना रास्ते से। अल्लाह करे कि इन बातों से एटलीस्ट खाने पीने के और ये सारे मामलात हमारे सही हो जाए। और क्या है तस्या खाने के मामले में, खाने जब भी खाएं खामोशी में खाएं, सुने, किसमें आपको धसका लगता है, उसके आपका खाना जो है वो आपकी हवा खुराक की बजाय हवा की नाली में चला जाता है। हाँ, वैसे ये सुन्नत नहीं है कि खाने के बीच में बात ना करे, ये एक मतलब एहतियातन बताई हुई बात है, ये सुन्नत नहीं है। खाने के बीच में बात ना करो, सलाम ना करो, ये सुन्नत से कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है। एहतियातन बताई हुई चीज़ें हैं कि आप खाते हुए बात करोगे तो ठसका लग जाएगा, जैसे अभी बताया कि खाना दूसरी नाली में चला जाएगा, ठसका लग जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। लोगों की मौत भी होती है इन चीज़ों के वजह से, वो एहतियातन है। और खाने की तस्वीरें निकाल कर स्नैप पर भेजना, हाँ सही। जानवरों की तरह खाने वाले, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 12 की तफसीर में हमने डिटेल उसमें रोशनी डाली दे कि ईट टू लिव जो करते हैं वो क्या है, वो मोमिनों की निशानी है। लिव टू ईट जो करते हैं वो जानवरों की निशानी है, ठीक है। ये जानवर की तरह हर मुंह नहीं चिराते रहना, चपड़ चपड़ खाते जा रहे हैं। हाँ, चपड़ चपड़, यानी ईट एज मच एज यू कैन, जितना मिला, जब मिला, जो मिला, खाते जाओ खाते जाओ। ये जानवरों की निशानी है, मोमिनों की निशानी तो हरगिज नहीं। हलक तक खाना, हाँ, और
اچھا یہ ایک اور سلوگن بھی ہے، دیکھیے لوگ جو استعمال کرتے ہیں نا، ہم تو کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، ویسے یہ سلوگن بھی غلط ہے. کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہے کر کے آپ اتنے آڑے تیڑے پھول گئے تو صحیح نہیں ہوتے نا بات. آڑے تیڑے پھولے ہوئے رہتے اور کہتے کہ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ فٹ اینڈ فائن رہنا اسلام کو پسند ہے نا. چیسٹ آپ کا باہر رہنا، پیٹ اندر رہنا. تو پیٹ ٹون نکلا ہوا ان پہ تو وہ ایک پنشمنٹ کہا ہے اسلام نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا ٹون نکلا ہوا ہے وہ ایک عذاب ہے، پنشمنٹ ہے. تو ٹون کو اندر کرنا بہت ضروری ہے. یہ سارے کام جو ہم نے تجزیہ کے گنے ہیں ابھی تقریباً 15 سے 16 تک، ان میں یہ تجزیہ کے کام کب گناہ بنتے ہیں، گناہ کے کیٹیگری میں کب جاتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے جب یہ آپ جب آپ مسلسل یہ کام کرتے جاؤ گے تو پھر ہماری باڈی پہ اس کا اثر ہوگا، اور جب اثر ہوگا تو پھر ہمارے اعمال پہ ایفیکٹ ہوگا. ہم اعمال، اسلام جو ہمیں کہتا ہے وہ اعمال ہم نہیں کر سکتے. یہ ریزن بنتا ہے، بڑا ریزن ہے. اس لیے اپنے کھانے پینے میں تزکیہ کرے. تزکیہ کے 5 پوائنٹس ہمیشہ یاد رکھے. کون سے 5 پوائنٹس؟ صاف کھاؤ، سادہ کھاؤ، کم کھاؤ، اسراف نہ ہو، بخیل نہ کرو. ہاں، سادہ کھانا، کم کھانا، صاف کھانا، اسراف نہ کرنا، بخیلی نہ کرنا. یہ 5 باتیں یاد رکھیں. آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا نا کھانے کے معاملے میں تجزیہ کیا ہے جو سوسائٹی میں ہو رہے، ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے؟ یہ سوال سمجھ آ گیا آنسر؟ اور جی آ گیا. جی باجی. چلے الحمدللہ. اگر تجزیہ کرنے سے حرام اور حلال کی صلاحیت کھو بیٹھتے، یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، حرام حلال کی صلاحیت ہم کھو بیٹھتے ہیں. جب حرام حلال کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں تو پھر اعمال ہمارے گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جہنم کی طرف لیڈ کرتی ہے وہ اعمال. ٹھیک ہے، جہنمی کام کرنے پر ہم آگے بڑھتے ہیں. دل سخت ہونا ہے نا، دل سخت ہونے کا یہ ایک ریزن بھی ہے. جو ہم سنت کے طریقے سے کھانا پینا نہیں کرتے تو دل سخت ہو جاتے ہیں. جن کے دل سخت ہوتے ہیں ان کو جب قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں بتاؤ تو پھر وہ کراہیت ہوتی ہے، ان کو پسند نہیں آتا. ارے کیا لے کے بیٹھے، ایسا جو آتا ہے نا، مطلب سمجھو کہ ان کا دل سخت ہے. اور سخت ہونے کا یہ ایک ریزن بھی ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کھانے پینے کے معاملے میں تزکیہ کیا ہے؟ اس کے ریلیٹڈ صرف سوال کرتے جاؤں گی میں، آپ لوگ جواب دیتے جانا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کو ضعیف مومن پسند ہے یا پھر قوی مومن پسند ہے، طاقتور مومن پسند ہے؟ جی چلے، ہاں شارٹ آنسر دیتے جائیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کھانا کس نیت سے ہمیں کھانا چاہیے؟ عبادت اچھے سے کر سکے، تاکہ فزیکل اچھا، روح اور جسم میں بس اتنی ہی طاقت ملے جتنا عبادت کر سکے. دین کے واجبات کو پورا کر سکے، دین پر اچھے سے عمل کر پائیں، اس نیت سے ہمیں کھانا چاہیے. ٹھیک، تو دین کے واجبات، دین کے فرائض، دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو، اس نیت سے ہمیں کھانا چاہیے. بڑی پوائنٹ ہے، نوٹ. ٹھیک ہے، اتنا کھائیں کہ کھانے کے بعد آپ کو سستی نہ ہو. اس میں بتانا مقصد ہے کہ مزے کے لیے کھانا تجزیہ ہے، مزے کی نیت سے کھانا تجزیہ ہے، اور دین پر عمل کرنے کی نیت سے، اسٹرانگ رہنے کی نیت سے کھانا تزکیہ ہے. پوائنٹ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ تو یہاں پہ پوائنٹ میں فوکس کس پہ کر رہی، مزے کے لیے آپ کھا رہے کوئی چیز وہ تجزیہ ہے. ٹھیک ہے. دین کیا کہتا ہے، دین کس وجہ سے کھانے کا نیڈ ہمارے اندر رکھا ہے؟ تاکہ ہم دین کے واجبات اور دین پر عمل ہمارا اچھا ہو، بہتر ہو. اس وجہ سے کھانے کا نیڈ اللہ رب العزت نے اس جسم میں رکھا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ رکھے. اللہ رب العزت نے لسٹ کھانے کی زیادہ دی ہے یا نہیں کھانے کی لسٹ زیادہ؟ اس میں کھانے کی لسٹ زیادہ تھی، کھانے کی لسٹ زیادہ ہے، روز بہت کم ہے، بہت کم ہے. ویری گڈ. بہت کم ہے. روکا بہت کم چیزوں سے ہے. اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے بہت ہے.
بہت آپشنس ہے. ٹھیک ہے, بہت سی نعمتیں. ہاں. اگلا سوال ہے, یہ تزکیے میں ہم سمجھ رہے. ٹھیک ہے, ولا تسرفو مطلب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اسراف میں کون سی چیزیں شامل ہوتی ہے؟ 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں, وہ کون سی ہے؟ کھانے کی خرابی کرنا، برباد. ہاں، اسراف میں 3 چیزیں. جی سڑا کے گلاس فروٹس پھینکنا، کھانا پھینکنا. وہی 3 چیزیں کون سی آتی ہیں اسراف میں؟ ایک تو اسراف ہے، ایک ہے تکبر. ٹھیک ہے، تکبر کے طور پر اسراف کرتے ہیں لوگ، اور کنجوسی کے طور پر بھی اسراف کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں یاد رکھیں. حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا میں ریاکاری، دکھاوا. یس، دکھاوے میں آ گیا. جی ٹھیک ہے. ولا تسرفو میں 3 چیزیں کیا ہے؟ ریاکاری ایک، تکبر ایک، کنجوسی ایک. یہ 3 چیزیں بھی نہیں ہونا چاہیے. اوکے، کنجوسی، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے. کھانے میں ہم یہ کھاتے، ہمارا خاندان ایسا، ہم اس سے نیچے اترتے نہیں، ہم ڈرائی فروٹ سے نیچے نہیں اترتے، ہم فروٹ سے نیچے نہیں اترتے، ہم بریانی سے نیچے نہیں اترتے، ہمارے گھر میں حلیم پکتا ہے، ہمارے گھروں میں منغن کھانے ہمیشہ بنتے ہیں، ہم اس خاندان سے ہیں. یہ سب پھر اللہ تعالیٰ گول لپیٹ کے ماریں گے ایسی باتیں کرنے سے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ نہیں پسند، ہمیں وہ نہیں پسند. یہ فضول باتیں نہیں کرنا ہے، مومن کی شان نہیں ہے یہ. اور مومن کیا کہتا ہے؟ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا بسم اللہ کہہ کے کھا لیتا ہے. ٹھیک، اور اس کنڈیشنز کے ساتھ، ایٹیکیٹس کے ساتھ. اگلا سوال ہے، کلوا من طیبات میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ کلوا من طیبات کو ڈیفائن کیجئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پاک چیزوں میں سے، مطلب پہلا حلال ہو، دوسرا پاک صاف ہو، تیسرا نیت درست ہو. نیت کی بھی بہت اہمیت ہے. نیت کیا ہونا چاہیے؟ پیچھے میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کا، عمل کرنے کے لیے. ہاں، عمل کرنے کے لیے. اگلا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈیش آنتوں میں کھاؤ. کتنے انٹسٹائن میں کھانا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ ایک ہاتھ میں ایک آنت میں پانی، ایک میں ہوا. ایک آنت میں کھانا. یس، ماشاء اللہ. اچھا، ایک آنت میں کھانا. شیطان کتنے آنتوں میں کھاتا ہے؟ پیٹ میں جتنا سب میں جما لیتا. شیطان نہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے، مومن کیا کہتا ہے؟ ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے میں بتایا ہے کہ ہاتھ دھونے میں برکت ہے. کب ہاتھ دھونے میں برکت ہے؟ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد. ہاں، کھانے سے پہلے دھونا، کھانے کے بعد دھونا، دونوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ برکت ہے. ٹھیک، بعض لوگ نا ہاتھ دھونا بعد میں اس کو بھی لو سمجھتے ہیں. اس کو ٹیشو سے پوچھ دو یا صرف ہاتھ مت پوچھو، کہیں سے رگڑ دو، ہاتھ دھونا بیکورڈ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ برکت اس میں رکھی ہے، پہلے دھونے میں اور بعد میں بھی ہاتھ دھونا ضروری ہے. اور اللہ کا نام کب لینا چاہیے، کہاں پر لینا چاہیے؟ کھانے میں لینا چاہیے، اور اگر شروعات میں مل جائے تو بیچ میں لے سکتے ہیں. درمیان میں کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان میں اور کھانے کے بعد. کوئی مجھے کھانے کے بعد کی دعا سنائیے. ویسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، اس میں سے آپ جو بھی دعا یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. موسٹلی جو لوگوں کو یاد ہے وہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. جی، اور کھانے کے درمیان میں اگر دعا بھول جائے تو کون سی دعا پڑھنا ہے؟ ولا قوہ. ٹھیک ہے، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی دعا کو سٹک نہیں کیا، کبھی مختلف وقتوں میں مختلف چینجز کر کے پڑھتے تھے. اس میں سے جو بھی آپ کو یاد ہے پڑھ سکتے ہیں. اور درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور شروع میں بسم اللہ. بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. بسم اللہ کی صحیح دلیل ہے، صرف بسم اللہ کر کے آپ کھانا شروع کر سکتے ہیں. اچھا، کھانا جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے
تو کس ڈائریکشن سے کھانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے؟ کہاں کھانا کس ڈائریکشن سے، مطلب کس طرف سے کھانا ہے؟ ہاں، اپنے سامنے سے. اپنے سامنے جو ہے وہ سامنے سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا. جی آپ پہلے نیکسٹ سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ ٹیک لگا کر کھانے کے بارے میں کیا ہاں، ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا ہے. یس ماشاء اللہ. نیکسٹ ہے تکبر آتا ہے ٹیک لگا کے کھانے کے. ہاں، کون سا ہاتھ استعمال کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کھاتے وقت؟ رائٹ ہینڈ. جی. اچھا، کھانے کے لیے جو بیٹھا جاتا ہے وہ بیٹھنے کے 3 طریقے ہیں، وہ کون کون سے طریقے ہیں؟ نیچے گرا کے کھانا جی، یا پھر دونوں پالٹی مار کے بیٹھنا آخر میں. ہاں جی، ایک پیر اٹھا کے بیٹھنا یا 2 پیر اٹھا کے جو اوکڑ بیٹھا جاتا ہے ویسے بیٹھ سکتے ہیں، یا پالٹی مار کے بھی بیٹھا جا سکتا ہے. یہ 3 طریقے اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اچھا، کیا اسلام ہمیں پھیل کر بیٹھ کر کھانے کی ترغیب دیتا ہے؟ پھیل کے بیٹھنا بالکل پھیلنا نہیں ہے، تو تکبر ہوگا، سکڑنا تاکہ دوسرے کو بھی جگہ ملے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں، نیکسٹ، کھانا کب کھانا ہے؟ فیول کب ڈالنا ہے آپ پیٹ میں؟ جب بھوک لگے تب. ہاں، بھوک لگنے پر کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. کھانے میں کیا نام رکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل بھی نام نہیں. کھانے میں کوئی ایپ نہیں نکالنا. اچھا، جوتے اتار کر کھائیں یا جوتے پہن کر کھائیں؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اتار کر کھانا بہتر ہے، اور اگر آپ کو کوئی مجبوری نہ ہو تو اتار کر کھایا کرو، مجبوری ہے تو پہن کے بھی کھا سکتے ہیں. جوتا اتار کر کھانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. ٹھیک ہے. تو کھانا کتنے انگلیوں سے کھانا ہے؟ 3 انگلیوں سے کھانا ہے. اور انگلیوں کے کس پور تک کھانا لگنا چاہیے؟ سیکنڈ لائن تک. جی، سیکنڈ لائن سے آگے نہیں بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. سوکھی رہنی چاہیے میم، 2 پور تک مطلب 2 لائن بھیگنا چاہیے، ترقی سوکھی رہنی چاہیے. اگلا سوال ہے، پلیٹ چاٹ کر کھانے کا یہ طریقہ سنت سے ہے؟ ہاں، پلیٹ میں اگر کچھ بچا دو تو اس کے بارے میں کیا ٹیچنگز ہے؟ طریقہ ہے، شیطان کھا لے گا. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، اگر لقمہ گر جائے تو اس میں کیا ایٹیکیٹس ہے؟ آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اٹھا کر بسم اللہ کر کے کھا لیں. ہاں، یہی والی بات نہیں تو پھر شیطان کھا لے گا. لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھانا ہے. ٹھیک ہے. گندگی لگی ہے اس کو ہٹانا ہے، باقی کا کھا لینا. ہاں، یہ بھی ایک تجزیہ ہے. لوگوں نے اس کو چھا کر کے پھینک دیتے ہیں، اس کو جھاڑ کے آرام سے کھا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی اس کے بارے میں بھی نالج نہیں ہے نا. لقمہ گر جاتا ہے تو وہ پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بین میں. تو لیکن اسلام نے کیا کہا؟ جہاں تک گندگی ہے اس کو صاف کرو اور کھا لو. گرم کھانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہے؟ ہاں، گرم کھانا جہنمیوں کا کھانا ہے اور اسے منع کیا ہے. اچھا، کھانا کیا اوندھا لیٹ کے کھا سکتے ہیں؟ جی نہیں. ٹھیک ہے. اوندھا لیٹ کے کھانے میں کیا کیا چیزیں آپ مطلب لوگ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں؟ اوندھا لیٹ کے کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں؟ وغیرہ کھاتے ہیں، ڈرنکس وغیرہ کھاتے ہیں. ہاں، اپنے گھروں میں بچوں کی آپ کی تربیت دیکھے، بچے ٹیب دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہوئے لیٹ کے اوندھا لیٹ کے بسکٹس چباتے ہیں، چپس کھاتے ہیں. تو کتنا گندا طریقہ ہے نا جو ہے گھروں میں. ٹھیک، تو اوندھا لیٹ کے کھانے سے منع کیا گیا. تجزیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، حرام صرف کرنے والے دستر پہ کھانا جائز ہے؟
नहीं है, बिल्कुल नहीं। मना फरमाया है, हाँ, जहाँ हराम होता है। गरम चीज़ों पर ढांपने के बारे में क्या सुन्नत, क्या टीचिंग्स है? गरम चीज़ों, बरकत रखना चाहिए खाने में। हाँ, उसका रखने से बरकत होती है। यस यस, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल नहीं खाना जी, हर चीज ढाँप के रखनी है। अच्छा, जब आप एक थाल में खा रहे, 5-6 लोग मिलके खा रहे, एक फैमिली मिलके खा रही, तो उसमें सबको बिस्मिल्लाह कहना ज़रूरी है कि ये कह दिए तो काफ़ी है? जी हाँ, सबका नहीं, सभी को सबका बिस्मिल्लाह कहना इफरादी तौर पे सबको जरूरी है। हाँ, और गरम खाने पर फूंकने के बारे में इस्लाम क्या कहता है? मना किया गया। अच्छा, प्लेट में, ग्लास में और किसी चीज़ में सांस लेने के बारे में इस्लाम क्या कहता है? हाँ ठीक है, सांस नहीं लेना, सांस छोड़ना नहीं है। बॉटल में जब पी रहे तो इसलिए बच्चों को ग्लास में डाल के दो। लोग जब बॉटल का मुंह बड़ा होता है तो उसमें सांस छोड़ते हैं और अपने मुंह का सारा बैक्टीरिया उसमें छोड़ते हैं, ये गलत है, इस्लामिक टीचिंग्स नहीं है। हदीस में आता है मोमिन का खाना किस तरीके से होता है? खाता है, बहुत तफद्दुला, बहुत देखकर सादा खाना खाता है। हाँ, उसकी इबादत में खलल ना आए। मोमिन का खाना सादा होता है और आसानी से, खाना कितनी सुन्नत है। मोमिन का खाना सादा होता है और आसानी से हजम होने वाला होता है। तो इसलिए बड़े बड़े ब्रांड्स पे और इस पे हार्ड डाइजेस्ट फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से हजम होने वाला खाना खाएं और सादा खाना खाएं, ठीक है। इस्लाम कितनी सस्ती टीचिंग्स दे रहा है ना, देखिए कितना सस्ता है, मतलब आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम ये ब्रांड्स के नाम पे इस पे जाके हमने अपना पेट का भी बेड़ा कर दिया, पैसों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। खाना दस्तर पे खाने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या टीचिंग्स दी है? सब मिलके बैठना चाहिए, बिछाकर खाना। हाँ, दस्तर और सुफरा, नीचे बैठकर खाना, सुफरा बिछाना, दस्तर बिछाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ठीक है। एक थाल में खाते ये सऊदी ये लोग, ये क्या एलाबोरेट करिए, ऐसा क्यों? आप खाए ना, वैसे खा सकते, एक थाल में सब मिलकर खाते। हाँ सही है ना, अभी आए ना एक थाल में खाने का सवाल आया ना, जब एक थाल में सब खा रहे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, और उसमें बरकत है, पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसमें बरकत है। साथ मिल के खाना, सब बैठ के खाना, और एक थाल में आप खा सकते हो और उससे आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है और खाने में बरकत भी होती है। जब ऐसा खाओ तो उसके एटिकेट्स क्या बताए? अपने साइड जो है ना वो खाओ, दूसरे के साइड में हाथ मत डालो, अपने सामने जो है वहाँ से आप खाओ। और जो एक ही किस्म का खाना हो, हमने ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के एटिकेट्स में भी उसको समझा था, एक ही किस्म का खाना हो तो अपने सामने से खाओ। अगर उसमें थाल में कुछ डिफरेंट खाने हैं तो आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। बक़द्रे ज़रूरत पूरा उठा के, टांग पूरी उठा के अपने तरफ नहीं रखना है, थोड़ा पीस वहाँ से ले सकते हैं। ये भी एटिकेट सिखाए गए हैं। अगला सवाल है, उंगली, प्लेट, कप, ग्लास में कोई चीज़ बचाना नहीं चाहिए, इसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हिकमत बताई है? उंगलियों में एक दाना भी आपका लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, शोरबा वगैरह लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। उंगलियों को चाट के साफ़ करो, प्लेट को भी चाट के साफ़ करो, कप में जो भी है सारा पी लो, उसमें बचाओ मत। ग्लास में जो भी आपने डाला है उसको कंप्लीट करो, उसमें कुछ बचाओ मत। तो ये ना बचाने के पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत की क्या बात छुपी हुई है? आपने क्या बताया इसके बारे में? खाने में जो बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है वो खाने के किसी भी हिस्से में शामिल हो सकती है। आखिरी निवाले में भी हो सकता, आखिरी दाना जो बचा हुआ प्लेट में उसमें भी हो सकता है, शोरबा है उसी में भी हो सकता है, हड्डी में कुछ लगा हुआ है आपने नहीं खाया उसको फेंक दिया उसमें भी हो सकता है, या शुरू के दाने में भी हो सकता है, दरमियान के दाने में भी हो सकता है, दरमियान के निवाले में भी हो सकता है। तो इसलिए प्लेट में या ग्लास में जितना आपको चाहिए उतना ही लो और उसको कंप्लीट करो, साफ खा लो। बर्तन
دعا بھی دیتی ہے ان کے لیے جو برتن کو صاف پوچھ کر کھاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا جب کچھ شوربہ وغیرہ پلیٹ میں رہ جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ پوری طرح صاف کر کے کھاتے تھے انگلیاں اور پلیٹ کو۔ شوربہ جب پلیٹ میں رہ جاتا تھا تو آپ کیسے کھاتے تھے اس کو؟ ہاتھ سے کھاتے تھے یا پھر پلیٹ کو منہ لگا کر کھاتے تھے؟ پی لیتے تھے لیکن کس طریقے سے؟ آپ اس میں تھوڑا پانی ڈالتے تھے، پانی ڈال کر پیتے تھے، تھوڑا سا پانی ڈالتے تھے اور پانی سے پورا پلیٹ صاف کرتے تھے اور اس کو پی لیتے تھے۔ تو ان چیزوں کو مطلب آج کے دور میں کراہیت کے طور پر لوگ سمجھ رہے ہیں نا، کتنا سسٹم خراب ہو گیا۔ دیکھیں دین ہمارے گھروں سے کتنا نکل گیا کہ ہم سنت کے طریقوں کو آکورڈ سمجھ رہے، حالانکہ یہ طریقہ بیسٹ ہے ہمارے لیے۔ اللہ کرے کہ یہ عادتیں، یہ سنتیں جو مردہ ہو گئی پھر سے ہم زندہ کرنے والوں میں میرا اور آپ کا نام شامل ہو انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، کن برتنوں میں کھانے سے منع کیا گیا ہے؟ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا ہے۔ اچھا، اس کا کیوں منع کیا گیا سونا اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے؟ مومن کو جنت میں آگ ڈالنے کے برابر ہے، پیٹ میں آگ ڈالنے کے برابر ہے۔ جی، پیٹ میں آگ ڈالنے کے برابر ہے، اور مومن کو جنت میں یہ برتن سے کھانے کا ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے حکمت کیا چھپی ہوئی ہے؟ چلو جنت میں تو مل رہا ہے نا موقع کھانے کا، تکبر آ جاتا ہے نا۔ ہاں، ایک تو تکبر آ جاتا ہے اور تکبر غرور آ جاتا ہے، اور دل سخت بھی ہوتا ہے نا۔ دل سخت ہوتا ہے، ہاں تکبر غرور آ گیا تو دل سخت بھی ہوتا ہے، اور جس کے پاس اوقات نہیں ہے وہ بھی اس کے لیے جدوجہد کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بات بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے بعض چیزیں ایکسکلوزیولی جنت کے لیے، تو ہم اس کو دنیا میں استعمال نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تمہیں تو جنت کے لیے وہ نعمت تھی، تم دنیا میں کیوں استعمال کیے؟ دوسرا پنشمنٹ بھی ہے، اور تیسرا کہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس ہمیں نہیں کھانا تو نہیں کھانا۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بچپن میں یہ سونے چاندی کے کٹوریوں میں پانی پیے ہو، یا وہ جو گٹی ڈالی گئی ہو؟ کتنے لوگ ہیں بتائیے۔ اگلا سوال ہے، بدعتی کھانے کون کون سے ہوتے ہیں؟ جیسا محفل، زیارت ہے، چٹی چلا، ایسے چیز آنا، باقی ایسا کھانا جی، چٹی چلا، زیارت کا کھانا، چہلم کا کھانا، دسویں کا کھانا، 11ویں بارافات، کنڈے، برتھ ڈیز، اینیورسریز۔ جی، برتھ ڈیز، اینیورسریز، 11 برتھ ڈے کا تو شرک کے قریب ہے، جو برتھ ڈے مناتا ہے نا تو وہ بیسیکلی شرک کر رہا ہے۔ تو یہ سارے کھانے جو ہے یہ بدعتی کھانے ہیں۔ تو بدعتی کھانے کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ حرام ہے، ایسی محفلوں میں شامل نہ ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ محفلوں میں شامل ہونا ہی نہیں، اور دوسری بات اگر گھر پہ کوئی لے کے آتا ہے نا یہ بدعتی کھانے، تو ان کو منع کرنا نہیں ہے، صاف کہہ کے منع کرنا ہے، بھائی یہ کھانا فلاں چیز کا ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں کھا سکتے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ تو اس طریقے سے اگر بولیں گے تو نیکسٹ پھر سال نہیں لائیں گے، بار بار آئے گا، لوگ بتاتے نہیں۔ گونگے شیطان نہیں بن کے کھا لینا۔ ہاں، گونگے شیطان بننا نہیں، اور لوگ کیا ہے لوگوں کو ناراض نہیں کرنا، اس وجہ سے وہ لے لیتے ہیں اور ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں یا کام والوں کو دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا ہے۔ تو آپ اس کو صاف منع کرو، گونگے شیطان مت بنو، منہ کھول کے بولو جو غلط ہے وہ غلط ہے کر کے بتانے کی گٹس پیدا ہونا ہمارے اندر بہت ضروری ہے۔ نازیہ، یہ آیتیں کریم کے نام پہ بھی کھلاتے رہتے نا نازیہ، وہ بھی تو بدعت ہی ہے نا؟ بدعت ہے، بڑا بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ آیت کریمہ کی محفلیں، ختم قرآن بول کے بھی، ختم قرآن کی محفلیں، مرنے کے بعد جو بھی رسوماتی محفلیں
دعوتیں ہیں، عبادت کے نام پہ جو بھی دعوتیں ہو رہی ہے، معراج کی، شب برات کے کھانے، پتہ نہیں کنڈوں کے، اس کے یہ سارے بدعتی. اسلام نے اتنا ہمیں یہ نہیں دیا کہ تم اتنا مشکلوں میں پڑو. اسلام بہت آسان ہے. ہم نے اپنے سروں پہ تھوپ لیا یہ سارے کام بدعتی. اور بدعت جو کرتا ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتے ایک منافق سے، ایک بدعتی سے. منافق اس کو پتہ ہے پھر بھی یہ نفاق کر رہا تھا، دوغلا گیم کھیل رہا تھا، اس کو جہنم کے نیچے گڑھے میں ڈالیں گے. اور بدعتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، میرے دماغ میں بات آ گئی، فلاں کی دماغ میں بات آ گئی، یہ نیا ہے، اس کو رائج کرو، لے کے آؤ سوسائٹی میں. تو یہ بھی بڑی گٹس کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ بدعتی اور اپنے درمیان پردہ حائل کر دیں گے، مطلب اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. تو بدعت سے بچے پورا کا پورا، اور منافقت سے بچے، کیونکہ بہت اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں شرک کے بعد. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، بدعت سے اور منافقت سے محفوظ رکھے. اچھا، غیر شرعی محفلیں کون سی ہے؟ شریعت کے خلاف محفلیں کون سی ہے؟ بدعت مطلب دین میں عبادت کے طور پر لوگوں نے جو لے کے آئے، قرآن خوانی ہے، میلاد کی محفل، عبادت کے طور پر لوگوں نے لے کے آئے، وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، غیر شریعت یہ بھی ہو گیا، اینیورسری یہ وہ، ہاں یہ برتھ ڈے اینیورسری یہ سب غیر شرعی محفلیں. 1 دسمبر یہ بھی ہو گیا نا باجی، بیبی شاور کا بولتے ہیں، یہی ہے ستواسا جو ہے بیبی شاور کے نام. تو یہ غیر شرعی اس کو کہتے ہیں. اور دونوں کے کھانے حرام ہیں، اور ان کو جب منع کر رہے تو بول کے منع کریں کہ ہم فلاں یہ چیز اس وجہ سے ہم منع کر رہے. گونگے شیطان نہ بنے، اس کو وہ ناراض ہوگا، یہ ناراض ہوگا. اور ہم نے دین کا بیڑا غرق کر دیا 2 جملوں کے وجہ سے. وہ ناراض ہوتا تو منہ بند کر کے رہو، کچھ نہیں ہوتا کر لو، کچھ نہیں ہوتا، اتنا نہیں ہوتا، اتنا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، ہم سب کام کرنے لگے. اور اللہ رب العزت ایسا بولے تو انہوں کیا سمجھتے کہ بول کے سمجھتے. ہاں، تو ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ میرا رب کیا سمجھ رہا ہے. ہم فلاں غیرے نٹو خیرہ کیا سمجھتا، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ معنی ہے. اپنا رب کیا سمجھ رہا ہے اس کے بارے میں خلی ولی ہے. رب جو سمجھنا ہے سمجھو آپ، جب آپ سمجھتے جاؤ ہم آپ کو اوپر آ کے منا لیں گے. ایسا ہمارے اندر گٹس پیدا ہو رہے، کتنی بڑی بات ہے نا. اور یہ ایرا غیرہ نٹو خیرہ کیا سمجھتا، وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی بات بن رہی ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. تو یہ چیزوں کو صاف سیدھا منع کرے، چاہے سامنے کوئی بھی شخص ہو. یہ ڈرنا اور ہچکچانا یہ ختم کریں، کیونکہ مومن سٹرونگ ہوتا ہے. سٹرونگ مطلب فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی سٹرونگ ہونا ضروری ہے مومن کے لیے. اللہ رب العزت ہمیں مضبوط قوی مومنوں میں شامل فرمائے. باجی ایک سوال تھا، یہ جو بولتے نا معصوم بچوں کو جو کھانا کھلاتے بول کے ایسا جیسا کہ کوئی نیت کر لیتے یا منت کر لیتے بولتے نہیں، تو یہ بھی بدعت میں شامل ہوتا باجی؟ بدعت میں شامل نہیں ہوتا. آپ منت کر سکتے ہیں، آپ نے کچھ کہہ لیا اللہ رب العزت یہ کام اگر میرا ہوگا تو میں یہ کروں گی، روزے رکھوں گی یا پھر کسی کو کھلاؤں گی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بات تو اسلام نے ایسی چیزوں کو کرنے سے روکا. لیکن جب آپ نے منت مانی ہے تو منت پوری کرنا بہت ضروری ہے. منت لازم ہے آپ کے اوپر، ابھی وہ پورا کرنا لازم ہے. تو یہ بدعت نہیں ہے. بدعت دین سمجھ کے کوئی کام رائج کرنا. اچھا، منتوں کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نا کنجوسوں سے پیسے نکالنے کا ایک ٹرک ہے. لوگ ایسے خرچ نہیں کرتے، ایسے منتوں میں لوگ خرچ کرتے ہیں. تو منتیں نہیں، دعا کرے اللہ رب العزت سے. اور سجدہ شکر ہے، حاجت کی نمازیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور دعائیں ہیں، کثرت سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. تو اور آپ کا کام ہو گیا تو خوشی سے صدقہ کرے، خیرات کرے، لوگوں کو کھلائے، کپڑے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ بھی خیر کے کام کر سکتے ہیں.
اور یہ جو اللہ کے نام سے آج کل نئی چیز نکلی نا باجی، اللہ کے نام سے بکرا کاٹ کے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے باجی؟ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے کھلا رہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی ٹرینڈ بن گیا کیا کچھ اور نام سے؟ نہیں یہ اللہ کے نام سے کھلاتے. ہاں تو کھلا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے نام سے ہی کھلا رہے ہو. یہ تو صدقہ ہے نا، ایک اچھا ہے. کھانا کھلانے کے بارے میں تو اسلام نے ترغیب دی ہے نا، آپ کھلاؤ، اور اللہ کے نام سے ہی ہو رہا ہے نا، کوئی فلاں بابا پیر کے نام سے تو نہیں ہو رہا، اللہ کے نام سے ہو رہا اور آپ کھلا رہے، تو صدقہ ہے، اچھی بات ہے، کھلانا چاہیے. کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. تو اگلا سوال ہے، بہت سارے لوگ ہو اور اس میں کیا اپنے لیے کھانا کتنی مقدار میں، کتنی کوانٹٹی میں ہم نکالیں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ دوسروں کا خیال کر کے نکالنا چاہیے نا. ایسا ہے کہ حدیث میں 2 کھجور بھی ایک ساتھ لینا نہیں ہے بول کے جو بیٹھے دسترخوان کی بات کر رہے ہیں، دستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب ہے کہ آگے پیچھے دیکھنا، دوسروں کا خیال کرنا. تو بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ہاں دوسرے کھائے نہیں کھائے ہمیں پرواہ نہیں، بس اپنا نکال لو، اپنا کھا لو، ہٹ جاؤ. تو اسلام کیا کہہ رہا ہے، اس میں کیا ٹیچنگز ہو رہی ہے کہ آگے پیچھے دیکھو، خیال کرو دوسروں کا. اپنے لیے جیسے 2 کھجور نہیں اٹھانا ایک ساتھ جب اگر بہت زیادہ لوگ ہو، لیکن ایسا لگا کہ سب کے لیے بہت 4 بھی آ سکتے ہیں کھجور، تو اس وقت آپ 2 لینے سے کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اسلام نے اکیلے کھانے کی ترغیب دی ہے کہ یا سب مل کے کھانے کی ترغیب دی ہے؟ سب مل کے کھانے میں برکت ہوتی ہے. ہاں اچھا، سب مل کے کھانا کھا رہے تو فرسٹ پریفرنس کس کو دینا ہے؟ بڑے، جو سب سے ایج میں بڑا ہو یا بڑے ہیں یا درجے میں ہاں سب سے بڑا ہو، اور یا پھر درجے میں جو بڑا ہو اس کو فرسٹ پریفر کرنا ہے. اس کے بعد سیکنڈ میں کون آئے گا؟ رائٹ سائڈ سے ہوتے ہیں چاہیے. ہاں اس کے بعد رائٹ سائڈ سے، جو وہ بڑے کے رائٹ سائڈ میں چاہے بچہ بھی کیوں نہ ہو. ایک واقعہ آتا ہے نا، ایک صحابی تھے، بچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا پیالے سے، پھر بولے کہ بازو دیکھے کہ بچہ ہے. باقی بہت سارے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کی اجازت سے میں دوسروں کو دوں؟ بچے سے آپ نے پرمیشن لیا. تو وہ بچے نے کہا کہ نہیں میں اپنا حصہ نہیں چھوڑ سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچے کو دیا، پھر وہ پیے، پھر ایسے فارورڈ ہوا. اسلام دیکھے کتنی باریکی سے ہمیں ٹیچنگز دے رہا ہے. ہاں ماشاءاللہ. اچھا، جو سرونگ پرسن ہوتا ہے اس کو کب کھانا چاہیے؟ پہلے کھانا چاہیے، بیچ میں، آخری میں، سب سے آخری میں کھائے، سب کو سرو کرنے کے بعد. ہاں سرونگ پرسن سب کو سرو کرنے کے بعد آخری میں کھانا. اچھا، جب آپ پلیٹ بنا رہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی پلیٹ بنا رہے، تو اس میں فرسٹ کون سی چیز ڈالنا ہے، پھر کون سی، پھر کون سی؟ پہلے لائٹ چیزیں ڈالنا ہے، سلاد یوز، لائٹ ہلکی غذا پہلے ڈالنا. ہلکی غذا نہیں، یہ ہے ہلکی چیزیں. ہاں دستر پہ جو ہلکی چیزیں، میں پہلے ہی بوٹی نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے. جی سلاد پہلے لائٹ ڈالنا باجی، پھر ایک سالن. ہاں ٹھیک ہے. تو سیلیڈ لو، پہلے ایک دم سے بوٹی ڈال رہے، سیدھا بریانی پہلے ڈال رہے، بعد میں آپ سلاڈ ڈال رہے یا پھر رائتا ڈال رہے. ویسا نہیں ہے، پہلے رائتا لو، سلاڈ لو، پھر لاسٹ میں مین کورس آخری میں ڈالنا. اتنی باریک باتوں میں کتنی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی. دیکھیں اگر ایسے کرنے لگے لوگ تو یہ دلوں میں خلش جو آتا ہے نا، یہی چھوٹی موٹی چیزوں سے ہی آتا ہے نا، غیبتیں ہوتی ہے یہ کام نہیں کرنے سے. تو اللہ کرے کہ ہمیں سنت کے طریقے اپنانے والوں میں شامل کرے. اچھا، اب جب کھانا کھا چکے سب، تو پھر اٹھنے کا کیا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دستر سے اٹھنے کا؟ اجازت کے بعد سب جنے کھانے کے بعد ہی اٹھانا. ہاں ٹھیک ہے. کوئی کھا رہے اپن اٹھ گئے، اچھا نہیں لگتا ہے. سب کے ساتھ ہی اٹھنا ہے، لیکن اگر آپ کو بیچ میں اٹھنا ہے تو پھر اجازت لے کر آپ اٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹھ سکتے ہیں. ہاں تو ایسے ہی آپ کھا لیے اور آپ اٹھ کے چلے گئے. اور بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، کھانے کے بعد ہاتھ ایسے فولڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو دوسروں کو شرمندگی ہوتی
کہ بھائی ہم کیا زیادہ کھا رہے ہیں ایسا لگتا. ہم زیادہ کھا رہے ہیں. ہاں تو بعضوں یہ کی اسپیڈ بھی ہوتی ہے, کچھ تیز کھا لیتے ہیں, کچھ آہستہ کھاتے ہیں. ہاں آہستہ کھاتے ہیں. تو جو جلدی کھا کے بیٹھنے والے ہیں تو ان کو تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ لوگوں کا بھی خیال, یعنی اسلام ہر پہلو میں خیال کرو دوسروں کا, تم اکیلے نہیں ہو, لوگوں کے ساتھ ہو تو لوگوں کا خیال کرو. یہ ہمیں میسج دے رہا ہے ہر بات میں. اچھا, نماز کو پریفر کرنا ہے کھانے پہ نماز کو پریفر کرنا ہے یا نماز کو کھانے پہ پریفر؟ پہلے کھانا کھا کے نماز پڑھنا, سچویشن کے حساب سے نماز پڑھ کے کھانا کھائے, ہمیشہ نماز پڑھ کے. سچویشن کے حساب سے مومن فیصلہ لے سکتا ہے. جب زیادہ بھوک لگ رہی تو پہلے کھانا کھا لے کے پھر اور نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پریفر کرتے تھے؟ نماز کو بھوک کی طرف نہ جائے. نماز کو پریفر کرتے تھے یا پھر بھوک کو پریفر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ نماز کو پریفر کرتے تھے. اس طرح کے رکھیں کہ آپ کی روٹین ایسی ہی ہو کہ نماز سے پہلے, کھانے سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں. اور اگر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کھانا دیر سے کھایا جا رہا ہے اور نماز بھوک بھی لگ رہی ہے, نماز کا ٹائم آ گیا ہے, تو پہلے پریفرنس تو کھانے کو دی جائے گی, کیونکہ کھانے میں آپ کا جو توجہ ہے وہ سارے کھانے میں لگی رہے گی. اور کھانا جو ہے وہ اگر لگ چکا ہے تو پہلے کھانا ہی کھا لیں, اور کھانے سے جلدی فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھ لیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ نا ایز پر کنڈیشن, ٹھیک ہے, وہ سچویشن پہ آپ دیکھیں. ہاں سچویشن کے حساب سے آپ وہاں پہ ریئیکٹ کریں, لیکن موسٹ کوشش کرے اس کو نماز کو پریفر کرے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کو پریفر کرتے تھے. لیکن آپ نے ترغیب یہ دی کہ کھانے کو, کیونکہ ابھی جیسے بتا کہ لوگوں کا دماغ کھانے میں رہتا ہے, تو اس سے بیٹر ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہونے کے لیے تم پہلے کھانا کھا لو. تو آپ اپنا اسلام کیا چاہتا ہے, ایک تو بیسٹ چوز کرنے پر ہمیں ترغیب دلاتا ہے کہ تم احسن درجے پہ عمل کرو. تو احسن ہر معاملے میں ہمیں احسن کو پریفر کرنا ہے, ہائیسٹ لیول کا جو عمل ہے اس کو پریفر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے سچویشن کے حساب سے ریئیکٹ کریں. اگلا سوال ہے پینے کے بارے میں. پانی پیتے وقت کی دعا کیا ہے, بات کی دعا کیا ہے؟ پانی پینے کے بعد الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل له ملحا نجاجا بذنوبنا. ہاں یہ بھی دعا ہے. اور صرف اگر دعا نہیں آ رہی تو الحمدللہ آپ کہیں, اللہ کی تعریف, کیونکہ قرآن میں آتا ہے وشکروا للہ, جب بھی آپ کھاؤ پیو تو اللہ کا شکر ادا کرو. تو پہلے بسم اللہ کہہ دے چھوٹی دعاؤں میں, اور بعد میں الحمدللہ کہہ دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں 1 سے 4 دعائیں آپ نے پڑھی, مختلف وقتوں میں مختلف دعائیں پڑھی. تو آپ 1 سے 4 بھی یاد کر سکتے ہیں, نہیں یاد کر سکتے, کاہلی ہے تو پھر ایک یاد کرے, اس پہ سٹک رہے, کبھی دوسری بھی یاد کر لے. تو مختلف طریقے سے. بہرحال معنی یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو, بعد میں پہلے اللہ کا نام لو. پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بیٹھ کر پینا چاہیے کی طرح. ہاں اچھا, جو بھی یہ سنت کے طریقے آپ لوگوں نے بتائے ہیں اس سے فائدے 3 فائدے. میں نے کیا پوچھا رومانہ, اس کے فائدے میں نے پوچھا. جی آپ بیٹھ کے پینے سے پانی باڈی ریلیکس موڈ میں رہتی ہے, اندر کچھ نقصان نہیں ہوتا. کھڑے کھڑے پینے سے باڈی کے اندر نقصان ہوتا ہے. اچھا, اور بیٹھ کے پینے دیکھ کے پینے سے کوئی بھی ایسے مائکرو پارٹیکلز یا کوئی بھی کیڑے مکوڑے اندر نہ جائیں جس سے ہماری باڈی کو افیکٹ ہو, بیماری ہو یا کوئی بھی چیز نہ جائے. اچھا, گندگی نہ جائے. 3 سانس میں پانی پینے سے فائدہ نمبر 1 ہضم اچھے سے ہوگا, دوسرا پیاس جلدی بجھے گی, تیسرا صحت کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. پانی 3 سانس میں پینے سے یہ 3 فائدے ہوتے ہیں, ہاضمہ, پیاس اور صحت, تینوں کے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. کس کی طرح ایک گھونٹ میں پینے سے منع کیا ہے؟ اگلا سوال. اونٹ کی طرح. اونٹ کی طرح, ٹھیک ہے. اونٹ ایک گھونٹ میں پانی پی لیتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایک گھونٹ میں مت پیو,
اچھا پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے یا کھڑے ہو کر پینا سنت ہے؟ بیٹھ کر پینا سنت ہے. کیا کھڑے ہو کر بھی پانی پیا جا سکتا ہے؟ اگر سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو مجبوری ہے کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے تو وہ ویسی کنڈیشن میں آپ پی سکتے. ہاں بوقت ضرورت کوئی کنڈیشن ایسی ہو کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے تو اس وقت آپ کھڑے ہو کر بھی پانی پیا جا سکتا ہے. لیکن کھڑے ہو کے پانی پینے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. کیا حکم ہے وہ؟ الٹی کرنا. ہاں قے کر دو. ٹھیک ہے آپ خالی پیلی کھڑے ہو کے ڈال کر. ہاں ٹھیک ہے بغیر ضرورت کے کچھ نہیں ہے وہاں پہ لیکن پھر بھی آپ ٹھہر کے پانی پی رہے تو وہ پانی کو قے کر دینے کا حکم ہے. اور اپنے گھروں میں دیکھے بچے لیفٹ ہینڈ سے پانی پیتے, کھڑے کے پیتے, ایک سانس میں اونٹ کی طرح پیتے. تو ان کی تربیت نہ ہونے کا ریزن ایک تو پہلے پیرنٹس ہے, والدین ہے, دوسرا خاندان بھی ہے. جس فیملی میں وہ رہتے, جس خاندان میں وہ رہتے, بڑے جو ان کو تربیت نہیں دیتے اس کا نتیجہ ہے. مطلب کسی گھر میں سنتوں پہ فالو ہو رہے نہیں ہو رہے ان بچوں کو دیکھو. بچے اگر عمل نہیں کر رہے مطلب بڑے بھی نہیں کر رہے. بڑے سنت سکھا رہے نہیں اور بچے سیکھ رہے نہیں اور عمل نہیں ہو رہا اور سارے کا سارا گھر بغیر سنتوں کے زندگی گزر رہی ان کی. پانی ضائع کرنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کی بھی پوچھوں گی نا کہ نعمت ہے اس کو صاف اس کے ریلیٹڈ ایک کوئی واقعہ ہے سنت کا جو ضائع کرنے سے منع کیا ہے, اس کے ریلیٹڈ کوئی سیرت کا واقعہ آپ کو پتا ہے؟ نہیں باجی نہیں ہے, نہیں سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے تھے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ صحابی نے آپ کو کھجور اور پانی دو آپ کے سامنے پیش کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور تناول کیا, پانی پیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں تمہیں پوچھ ہونے والی ہے. پانی ایک گلاس آپ نے پیا, کھجور ایک دو آپ نے کھائے اور آپ نے کہا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تمہیں پوچھ ہونے والی ہے. تو پانی آپ تھوڑا پی کے بچا رہے, پھینک رہے, اس کے بارے میں آپ کو سوال کیا جائے گا, پوچھ ہوگی. ٹھیک ہے, اب پوچھ ہوگی مطلب سمجھ آ رہی بات؟ ایک گونڈ بھی آپ نے ویسٹ کر دیا. اچھا ایک اور حدیث میں حکم بھی آتا ہے پانی کے بارے میں. کسی کو پتہ ہے پانی ضائع کرنے کے بارے میں؟ اگر آپ نہر کے بازو بھی ہو, کینال بہ رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ پانی استعمال کر رہے تو وہاں پر بھی ضائع مت کرو. اس ندی سے بھی جب آپ پانی استعمال کر رہے تو ندی کا, حالانکہ دیکھیے مطلب یہ بتانا کیا مقصد ہے, پانی کو ضائع مت کرو. چاہے تم ندی کے بازو, سمندر کے بازو بھی تم پانی کو استعمال کر رہے تو دیکھ سمجھ کے استعمال کرو. ہاں ہے سمندر ہے, ندی ہے, کینال ہے, بے دھڑلے سے استعمال کرنا. تو اسلام اتنی باریکی سے ہمیں ٹیچ کر رہا ہے. اور ہمارے گھروں میں ذرا جائزہ لے کتنا ہم پانی ضائع کر رہے. کل کے دن پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بچے ضائع کرتے, مجھے تو جو رزق ضائع کرتے, پلیٹوں میں چھوڑتے, پانی بچاتے, ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. پتہ ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور مجھے وہ عذاب نظر آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے اور ہم ایسی حرکتیں ہماری ہو رہی, اتنے گناہ ہم کر رہے, کل کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو؟ تو کھانا ایک دانہ بھی بچنا نہیں چاہیے پلیٹ میں, ایک گھونٹ, ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں بچنا چاہیے. یہ پانی اور کھانے کا تزکیہ کا عمل ہے. اللہ کرے کہ ہمیں باتیں سمجھ آ جائے. اللہ کے واسطے سنتوں پر عمل کرنے والے بنے. اگر کسی چیز میں, پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, کیا ٹیچنگز تھی؟ اس کو پوری طریقے سے ڈبا دیتے ہیں کیونکہ ایک پر میں شفا ہے, ایک پر میں بیکٹیریا ہے نا. ہاں اس مکھی کو پورا ڈبا دو کیونکہ ایک پر میں بیکٹیریا ہے اور ایک پر میں شفا ہے. تو جب اور اکثر مکھی اپنا شفا کا پر اوپر رکھتی ہے, بیکٹیریا کا پر ہی ڈبوتی ہے. تو اس لیے آپ اس کو پورا ڈبو دیں گے تو جو بیکٹیریا وہ شفا کے پر سے ختم ہو جائے گا, پھر آپ پی لے سکتے.
اس पूरा उल्टा देने की जरूरत नहीं है। बर्तन खुले रखने के हिसाब से आजकल तो किचन्स में स्टैंड्स आ गए ना, तो उसमें वो प्लेट्स वगैरह लटका सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं। हाँ नहीं, उस पे लटका सकते हैं, लेकिन जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक दफा उसको धो लेना, मतलब वॉश करके। वॉश करें। अगला सवाल है, खाओ पियो मजे करो, ये किसका स्लोगन है? मोमिन का नहीं, शैतान का ही छोटा, शैतान बेज़मीर लोगों का, काफिरों का। ठीक है, सूरह मोहम्मद आयत 12 में हमने पढ़ा था ना, खाओ पियो मज़े करो जानवरों की तरह। तो ये काफिरों का स्लोगन है, तो इसलिए ऐसे जुमले कभी भी इस्तेमाल ना करें, अपनी ज़बान से ना निकालें। देखिए एक एक जुमला बड़ा मायने करता है, हम जो बगैर सोचे समझे निकाल लेते हैं वो बड़ा मायने करता है, तो इसलिए सोच समझ के भी जुमले बताया करें। नाज़िया, जैसे हम बच्चों को अक्सर कह देते हैं कि बहुत शैतान है, बहुत शैतान है, शैतान लफ्ज में नहीं यूज करना चाहिए बच्चों के लिए। हाँ, बहुत शरारती हैं, यूँ कह सकते हैं। हाँ शरारती है ऐसे कह सकते हैं, लेकिन शैतान फिर वो तो खुश हो रहा है ना, चलो मेरे नाम से मेरा नाम इसको दे रहे। अगला सवाल है, खाना पीना लाइट रखना है, कैसे कल हमने समझा, और इजीली हजम होने वाली चीज़ें खाना चाहिए। तो इसके रिलेटेड क्या है कि जो सीजनल फ्रूट्स है और सीजनल वेजिस है उसको प्रिफ़र करें ना, बहुत एक्सपेंस में चले जाते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ों में चले जाते हैं और फिर वो खा रहा है ये खा रहा है। हम अक्सर तो ना इसको उसको देख के ही ज़्यादा ख्वाहिशात पैदा होती है ना, तो हल्का ले, सस्ते में जो अवेलेबल है वो चीज़ें आप लें, वो चीज़ें इस्तेमाल करें, पेट को हल्का रखें, बीमारियों से अपने आप को दूर रखें। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ है ना, जिस ज़मीन पे हम रह रहे, उस ज़मीन के हमारे अतराफ़ में जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिस होते हैं, वो उस सीज़न में वो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट होता है। जैसे सऊदी अरब में है, यहाँ पर जो पीक होती है तो यहाँ के लोगों के लिए वो बेस्ट है। अब इंडिया में, पाकिस्तान में, वहाँ पर सीजनल जो चीज़ें हैं वो उनके लिए बेस्ट है। हाँ, अब तो पूरी दुनिया ग्लोबल बन गई है, यहाँ की न्यूजीलैंड का फ्रूट इधर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का उधर जा रहा है, इंडिया का उधर जा रहा है। आप इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत एक्सपेंस चीज़ों में मत जाए, अच्छी चीज़ों को प्रिफ़र करें जिससे लाइफ भी आसान होगी और औरतें शौहरों का दिमाग भी ख़राब नहीं करेंगी। ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, मौसमी चीज़ें खाएं, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, मौसमी फल वो बेहतर है आपकी सेहत के लिए। और जो बेमौसम की चीज़ें होती हैं वो आपको मिल तो जाती हैं महंगी, बट वो आपके लिए अच्छी नहीं है सेहत के लिए। BMR करके क्या है वो? बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट है। देखिए हम जो कैलोरीज लेते हैं ना, कैलोरी मीन्स क्या है? एनर्जी जो बनाते, कैलोरी मीन्स एनर्जी। हम में से हर एक का BMR डिफरेंट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिफरेंट है। बेसल मेटाबॉलिक रेट एक्चुअली होता क्या, कुछ भी कसरत ना करो, कुछ भी एक्सरसाइज ना करो, सिर्फ बैठे रहो 24 घंटे बैठे रहो तो भी हमारे कैलोरीज बर्न होंगे। कैसे? जो हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं ना, वो कैलोरीज ले रहे ना, जैसे दिल धड़क रहा तो कुछ ताकत ले रहा, तो वहाँ पे कैलोरीज बर्न हो रहे। हम हाथ पैर मूवमेंट हो, ऑर्गन मूवमेंट नहीं दे रहे आप, लेकिन फिर भी आपके ऑर्गन्स जो अंदर काम कर रहे हैं, आपके किडनीज फंक्शन कर रहे, हमारे लंग्स, वो जो पित्ता, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, हाजिमा, इन सब में कुछ ना कुछ कैलोरीज बर्न हो रहे। और हम सब का BMR डिफरेंट होता है, एज़ पर एज, एज़ पर हाइट हमारा डिफरेंट होता है। तो अपना बॉडी लेवल को देखकर हमें खाना खाना चाहिए। वो ज़्यादा खा रहा है तो ये भी उतना खाए नहीं, इसका अलग क्वांटिटी अलग है, उसकी क्वांटिटी अलग है, उसके हिसाब से उसको दो, इसके हिसाब से इसको दो। तो मैं यहाँ पे बात ये बताना चाह रही कि वो खा रहा है कि तुम खाओ, तुम खा रहे उन्हों खाओ, इन्हों खा रहे इन्हों खाओ, ऐसा कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हर एक का BMR डिफरेंट होता है, हर एक का कैपेसिटी डिफरेंट होती है। किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को बार बार भूख लगती है, किसी को दिन में एक बार खाने से काफ़ी हो जाता है, किसी को 3 बार खाना पड़ता है, किसी को 4 बार। तो इस्लाम ने एक यहाँ पे टीच हमें क्या दे रहा है कि किसी को फोर्स मत करो, ठीक है? आप सामने हटाओ, चाहे उसको ज़रूरत होगी तो वो लेगा,
سے یہ بھی سنا ہے کہ جب ہم مہمان جاتے ہیں تو جب تک وہ نہ ڈالے، وہ سرو نہیں کرے، ہم لیتے ہی نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں تو 1-2 بار ان کو سرو کرے تھوڑا تھوڑا، اس کے بعد وہ لینا ہے تو لے گا، نہیں لینا ہے تو نہیں لے گا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ڈالو لو اس کا دم نکال دیتے. ٹھیک ہے، ایسی حرکتیں نہ کرے. تو اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے. تو اور کمپیئر بھی نہیں کرنا بچوں کو کہ وہ کھا رہا ہے تم کھاؤ، تم کھا رہے یہ کھاؤ. دوسری بات ہے جنک سے اپنے آپ کو دور رکھے، گھروں میں فریش بنائے. بہت سی عورتیں جو لیزی عورتیں ہیں، جن کو بنانا نہیں آتا، جو بناتی نہیں ہے، وہ باہر کی چیزوں میں بچوں کو ڈال دیتی ہے، خود بھی باہر کی چیزوں سے یہ کرتی ہے، اور صحت کا بیڑا غرق، پیسوں کی بربادی. محنت کرے، اچھا بنائے. یہ باہر کے بسکٹ چاکلیٹوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. ڈرائی فروٹس کھانا ہے، فروٹس کھانا ہے، فریش ویجز کھانا ہے، فریش آپ مٹن چکن لو. اکثر تو وہ جو بڑے بڑے کارٹونز لا کے رکھ دیتے ہیں گھروں میں، کیکس کے، بسکٹوں کے، اس کے جوسز کے، ٹیٹرا پیکس وغیرہ لا کے رکھتے ہیں، اور بچے بائلر مرغیوں کی طرح ایسے بن رہے. جی. اور نازیہ ایک بہت زیادہ ٹرینڈ ہے بچوں کو کھلانے کا. مجھے اپنے پیکٹ میں نوڈلز دیکھے ہوں گے، ویری مچ اتنا ڈینجرس ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیمیکل ہوتا ہے کہ بچے اتنی زیادہ، ماں کھانا نہیں بناتی ہیں، جو پانی بوائل کرو اس کو ڈالو اور کھا لو، سارے ڈال اٹھے تو نوڈلز بنا رہے. انڈیا پاکستان کے بھی ویسے ہو گئے سب. جو آپ کہہ رہے ہیں لیزی مائیں ایسے ہی کرتی ہیں، لیزی مائیں ہیں، لیزی عورتیں ہیں، گھروں میں کچھ بنانا نہیں ہے، ٹائم موبائل میں ویسٹ کرنا ہے، فضول حرکتیں کرنا ہے، فضول چٹ چاٹ کرنا ہے. بچوں کو عادتیں بھی ایسی ہو گئی کہ ماؤں کے ہاتھ کا کھانے نہیں کھاتے، انہیں پسند ہی نہیں آتے، انہیں اپنی مرضی کا کھانا چاہیے، جنک فوڈ چاہیے. 15 سال کوکس پیتے ہیں، بے حد کوکس پیتے ہیں، ڈرنکس پیتے ہیں، فزی ڈرنکس اتنی پیتے ہیں پانی کی طرح. تو وہ تو پھر اسٹون تو بننا ہی ہوا. تو یہ حالات جا رہے ہیں بڑے. بس بچوں کی صحتیں ختم ہیں، ابھی عمریں کچھ بھی نہیں ہے اور صحتیں بالکل ختم ہو چکی. خاص کہا کرتی تھی نازیہ کہ ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کیا کھاؤ گے، ان کو کہنا چاہیے یہ کھاؤ گے، یہ ہم نے پکایا ہے. ان سے نہ پوچھو کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، مائیں خراب کرتی. یہ صحیح ہے، بچوں کو چوائس مت دو. کیا کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے، چوائس نہیں دینا. گھر میں ایک چیز بناؤ اور سب کھانا ہے. ہمیں وہ نہیں کھاتا، یہ نہیں کھاتا، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کھلا رہے. یہ لعنت برس رہی، اس کو ہم فیشن سمجھ رہے، بلکہ یہ لعنت ہے. اللہ تعالیٰ کھانے نہیں دے رہے آپ کو. تو کیوں آپ کی زبان کی بول کی وجہ سے کہ اس کو یہ نہیں پسند، کیوں نہیں پسند، ایک جھاپڑ لگائے اور کھلائیں. اور خود بھی نخرے، اتنے نخرے. دیکھیں اسلام میں یہ چیزیں جائز ہے کیا؟ اتنے نخرے کرنا ہے، اتنے یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کھانے، اس کو وہ ہٹا دینا، وہ نہیں پسند، یہ نہیں پسند. کیوں نہیں پسند؟ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ الرجی ہوتی ہے. الرجی ہو گئی تو چھوڑ دو. آپ کو نہیں بن رہا ہے تو چھوڑ دو، ورنہ کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں پسند ہے؟ ایک کھانا بناؤ، سب کھائے، خلاص. کی فرمائش ایک دن کرو، دوسرے کی ایک دن کرو، ہر ایک کو الگ الگ ناشتے، الگ الگ کھانے، اس کی فرمائش، اس کی فرمائش. یہ صحیح نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا، صحت کا بربادی ہوگی، بعد میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھیں گے کل قیامت کے دن، اور مین گھر والوں کو پوچھیں گے، گھر کے بڑوں کو پوچھیں گے تم لوگوں نے کیسی تربیت کی بچوں کی، کیا کیا، تمہاری کیا تربیت ہے. اور صحت اگر ہم مینٹین نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. تم نے صحت کا یہ اتنا بیڑا غرق کیوں کیا؟ تمہیں نہیں پتا تھا کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے؟ تم نے فضول چیزوں کو کیوں پریفر کیا؟ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ کی امانت ہے. اللہ نے آپ نے جسم کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا ہے. اور کس کنڈیشن میں ہم نے اس کو دینی ہے. ہماری روح، ہماری جو جسم ہے، وہ اس کی پوچھ ہوگی، اس کی بھی ٹوٹلی پوچھ ہوگی کہ اس کو کس طرح استعمال کیا. اور یہ ایک ڈائلاگ عام یہ کرتے کہ بچے کو بھوک نہیں لگتی. آپ چڑھا پڑا چڑھوا رہے اس سے، جیسے جانور بیل بھینس کھاتے رہتے 24 گھنٹے کھلوا رہے. کھانے کے ٹائم پہ وہ کھائے گا کیوں؟ ہے نا. خود بھی وہ چر رہے، یہ چر رہے، چرتے جا رہے جانوروں کی طرح، تو کھانا کیوں کھائیں گے؟ اور دوسری بات، جب بھوک نہیں لگتی ہے تو دوڑاؤ اس کو گراؤنڈ میں، گھر کے اطراف دوڑاؤ، کام کرواؤ. کیسے بھوک نہیں لگے گی؟ نازیہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے آج تک زندگی میں کبھی اوور ایٹنگ نہیں کی. آپ یقین کریں، جب میرے سے بہت ساری ڈشز ہوں تو میں سوچتی ہوں یہ ختم کیسے ہوں گے، کیوں اتنی ساری ہیں، یہ
कैसे खाई जाएंगी? सही है। मैं कभी ओवर ईटिंग नहीं करती, ना मुझसे होती है, ना मेरी सहज इजाजत देती है, ना मैं करती हूँ। मुझे कभी पसंद नहीं ओवर ईटिंग। हर एक को मैं यही कहती हूँ, आप लोग ओवर ईटिंग क्यों करते हो? यहाँ अलग तक क्यों खा लेते हो? फिर हिलोगे कैसे? सेहत को सेहत करो, टमी ना निकालो, वॉक करो, अपने आप को मेंटेन रखो। इंसान एक्टिव रहने के लिए सुस्ती से मुझे सख्त नफरत है। अल्लाह में हमेशा ये सुस्त मोमिन, ज़ईफ मोमिन, कमज़ोर मोमिन अल्लाह को पसंद नहीं है। एक्टिव रहना है, अच्छा खाए, हेल्दी खाए, फ्रेश खाए, कम खाए और मूवमेंट रखे। हमारी बॉडी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है बैठने के लिए नहीं बनाई। बच्चों का मामला देखें, स्कूल में भी बैठ रहे, सिर्फ वो आने जाने में क्लासरूम से गाड़ी तक बस वो चलना, फिर गाड़ी से घर तक चलना, बस घर आए फिर मोबाइल लेके बैठ गए। ये बिठा कर भी बच्चों को भूख नहीं लग रही ना। कोई नहीं, कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम, कुछ नहीं। क्यों? सारे घर के काम करवाएं बच्चों से। क्यों अकेली औरतें क्यों करना है घर का काम? सिर्फ माएँ क्यों करना है? औरतें क्यों करना है? सब करना ना, घर के जेंट्स करना, बॉयज़ करना, गर्ल्स करना, सब मिलके करना, थोड़ा थोड़ा बंटना चाहिए ना सबको सब काम। तो ये बिठा के रखना और चुई मुई बनाना, बाद में फिर सर पकड़ के बैठे, वो तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे लिए बॉडी दी है वो मूवमेंट के लिए दी है। उसको जब जितना मूव करेंगे आप उतना वो एक्टिव रहेगी, जितना बिठा के रखेंगे उतना डम्मी बन जाएगी। तो फिर वो अपना ही बेड़ा गर्क, और अल्लाह ताला भी पूछेंगे कल क़यामत के दिन। ऐसे नहीं कि सिर्फ नमाज के बारे में ही नहीं, इसके बारे में भी पूछ होने वाली है।